نمل بائی نمرہ احمد ایپیسوڈ 35۔ ہاسپٹل کے پرائیویٹ رومز کی راہداری میں سفید بتیاں روشن تھیں۔ چمکتے فرش پہ ان تینوں کا عکس نظر آ رہا تھا۔ سفید اوور آل پہنے، موٹا چشمہ لگائے اور بال جوڑے میں باندھے حنین ایک فربہی مائل نرس سے بات کر رہی تھی، اور تبھی سیم نے اسے فکرمندی سے دیکھا۔ ہنا، تم ویسے کر لو گی نا جیسے پھپھو نے کہا ہے؟ ہاں مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ ہنا نے شانے اچکائے اور فولڈر سنبھالا اور اینک ناک پہ پیچھے دھکیلی اور سیم کو وہیں چھوڑ کر نرس کے ساتھ آگے چلی گئی۔ ہسپتال کی وبا اور شفا سے رچی بسی فضا میں لمحے خاموشی سے پھسلتے رہے۔ ایک کمرے میں بیڈ کی پائلتی پہ بیٹھی حنین اب گلاسز اتارے سامنے نیم دراز سنہرے بالوں والی لڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ آپ ساری تفصیل سن چکی ہیں شزا، میں ڈاکٹر نہیں ہوں، آپ سے ملنے کے لیے یہ کرنا پڑا کیونکہ باہر سیکیورٹی بہت ہے۔ یہ میرے بھائی کے کیس کی تفصیلات ہیں۔ اس نے فائل کھول کر شزا ملک کے سامنے کی اور وہ پیچھے کو ہوئی اور بالوں میں ہیئر بینڈ لگائے نقاہت زدہ مگر سپاٹ نظروں سے ہنا کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بھی اغوا ہوا تھا آپ کی طرح، آپ مل گئیں، وہ نہیں ملا۔ اس کو اغوا کرنے والا نیاز بیگ، میری فیملی کو اسے جیل میں منتقل رکھنے کے لیے آپ کے کیس کو وجہ بنانا پڑا۔ تب آپ کوما میں تھی، شکر ہے کہ اب آپ ٹھیک ہیں۔ اس نے گہری سانس لی اور شزا اب بھی خاموش تھی۔ نرس دروازے پہ بے چین سی کھڑی تھی۔ ایک ہفتہ آپ کو ہوش میں آئے ہو گیا، لیکن آپ اپنے مجرموں کے بارے میں کوئی بیان نہیں دے رہی۔ میں جانتی ہوں کہ آپ خوفزدہ ہیں، آپ بہت ٹارچر سے گزری ہیں اور ہم بھی گزر رہے ہیں، اس لیے صرف اتنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے مجرموں کا نام لیں یا نہ لیں، لیکن اس شخص نیاز بیگ کو جیل سے نہ نکلنے دے تاکہ کل کو کوئی اور شزا یا سعدی نہ اغوا کیا جا سکے۔ اور ہاں، اس نے اضافہ کیا، آپ کو اپنے مجرموں کے خلاف کوئی بھی مدد چاہیے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ گویا دیوار سے بولتے بولتے وہ چپک گئے اور مزید کیا ہی کہے۔ تمہیں پتہ ہے دنیا میں کتنی آوازیں ہوتی ہیں؟ وہ ہنا کے چہرے پہ نظریں جمائے تلخی سے گویا ہوئی اور حنین کے آئیبرو تعجب سے اکٹھے ہوئے۔ سوری، میں انگنت دنیا میں انگنت آوازیں ہوتی ہیں، جسم کے پتھریلی زمین پہ گھسٹنے کی آواز، کمر سے پتھر رگڑنے کی خراشوں کی آواز، سوکھے پتوں اور جھاڑیوں پہ کھینچے جانے کی آواز، بیچ جنگل کے آپ کو لا پٹکنے کی آواز، پھر گڑھا کھودنے کی، مٹی باہر پھینکنے کی آواز، بالوں سے کھینچ کر گڑھے میں ڈالنے کی آواز اور ہاتھ سے مٹی اوپر ڈالنے کی آواز، بے ترتیب سانسوں کی آواز، مٹی کے اوپر پتے ڈالنے کی، پھر سوکھے چرمر پتوں پہ دور جاتے بھاری بوٹس کی آواز، پھر جنگل کی خاموشی کی آواز، زندہ قبر کے اوپر سانپ رینگنے کی آواز، پرندوں کے ایک دم سے درختوں سے اڑ جانے کی، جنگلی سوروں کی آواز، ان کے آپ کے اوپر پتوں کو سونگھنے پھرنے کی آواز، کتوں کی بھونک، کیڑوں کے جسم پہ رینگنے کی آواز، خنزیروں کے بدبودار سانسوں کی آواز، رات کی تاریکی کی ہولناک آواز، گدھوں کے اوپر منڈلانے کی آواز، پھر کہیں دور انسان کی آواز اور خنزیروں کے بھاگ جانے کی آواز، آتے قدموں کی آواز۔ تمہیں پتہ ہے دنیا میں کتنی آوازیں ہوتی ہیں؟ اور وہ پتھریلے چہرے اور سرخ آنکھوں کے ساتھ کہہ رہی تھی، اور حنین بالکل ساکت، اب لب کھولے اسے سن رہی تھی۔ میں نے بہت سی آوازیں سنی ہیں، بہت سی۔ اس جنگل میں نیم مردہ حالت میں پڑے، میں اس لیے خاموش نہیں ہوں کہ میں خوفزدہ ہوں یا میرے ذہن پہ اثر ہو گیا۔ مجھے تمہاری یا تمہارے بھائی کی مدد کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی، حتیٰ کہ بھائی بھی اس قابل نہیں ہوتے کہ ان کے لیے کچھ کیا جائے۔ تم جا سکتی ہو۔ اور ہکا بکا بیٹھی ہنا ایک دم اٹھی اور تیزی سے باہر نکل گئی، اور بے ترتیب سانسوں اور سفید چہرے کے ساتھ وہ تیز تیز چلتی راہداری کا موڑ مڑی تو سیم انتظار کر رہا تھا۔ تم نے کر لیا ہنا؟ وہ آگے چلتی گئی اور سیم پیچھے لپکا، لیکن حنین نفی میں سر ہلاتی تیز تیز چلتی جا رہی تھی، اور سیم دیکھ سکتا تھا کہ وہ جس چہرے کے ساتھ گئی تھی اس کے ساتھ تو واپس نہیں لوٹی تھی، اور سین ہوا ختم۔ زمر کے جانے کے بعد سے وہ لاک اپ میں قید تھا، دیوار کے ساتھ اکڑوں بیٹھے، گہری سوچ میں گم، بار بار اس کی زرد رنگت نگاہوں میں گھومتی تھی۔ تم مجھے ٹوٹا ہوا دیکھنا چاہتے ہو نا؟ اور فارس نے سر جھٹکا۔ ہاں، میں ایسا ہی دیکھنا چاہتا ہوں آپ کو۔ اس نے آنکھیں بند کی اور ذہن کے پردے پہ ایک منظر سا سوچنا چاہا، اس کی فرضی خواہش کا منظر، مگر پھر تکلیف سے آنکھیں اس نے کھول لیں۔ یہ تصور وہی تھا جو وہ چاہتا تھا، پھر اس کو سوچ کر دکھ کیوں ہوتا تھا؟ خوشی تو زمر کے الزام اور ان تمام طنز و طعنے بھری باتوں سے بھی نہیں ہوتی تھی۔ اصولاً تو اس ٹوٹی پھوٹی شرمندہ لڑکی کو تصور میں دیکھ کر خوشی ہونی چاہیے تھی، مگر نہیں ہوتی تھی۔ اسی لیے تو کی تھی اس سے شادی، وہ اس کو خود اذیتی کا شکار کرے گا، ضمیر کی ملامت سے گھیر لے گا۔ پھر یہ سوچ کر خوشی یا تسکین کیوں نہیں ملتی تھی؟ کیا وجوہات وہی تھیں جو وہ سوچتا تھا، یا جو وہ سوچتا تھا وہ صرف توجیحات ہی تھیں؟ حوالات کی سیاہ سلاخوں کے پار مدھم روشنی تھی۔ اس روشنی کو بے خیالی سے دیکھتے فارس غازی کا ذہن ایک دفعہ پھر پیچھے چلا گیا۔
ولایت بیگم کا گھر اس نے کیوں چھوڑا تھا، وہ کیوں ایک رات گھر سے نکلا تھا، وہ چاہتا بھی تو نہ بھلا سکتا تھا۔ لڑائی ہوئی تھی گھر میں، ہوتی پہلے بھی تھی، مگر اس رات کچن میں کسی بات پہ اونچا اونچا بولتے جھگڑتے ولایت بیگم نے ہاتھ مار کر سالن کا ڈونگا گرایا تھا، اور گرم گرم سالن سیدھا اس کی ماں کے پیروں پہ گرا تھا۔ سانحہ یہ نہیں تھا، سانحہ یہ تھا کہ اس کا باپ تب بھی کمزوروں کی طرح ولایت بیگم کو منانے اور ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ غصہ فارس کے اندر ابھر رہا تھا، اور وہ کمرے میں بیٹھی پیر کے آبلوں پہ مرہم لگاتی علیمہ کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ وہ اب ادھر نہیں رہیں گے اور وہ اس کے ساتھ واپس چلے، مگر علیمہ اس کو صبر و تحمل اور برداشت کا درس دیتی رہی۔ وہ بھی ایک کمزور عورت تھی، ٹوٹی پسی ہوئی عورت جو کبھی ظلم کے خلاف کھڑی نہیں ہوگی۔ اس وقت اس کے نزدیک یہ سب ظلم ہی تو تھا، اور اپنی ماں سے پہلی دفعہ وہ دل برداشتہ ہوا تھا، اور پیر میں جوتی تھی یا نہیں وہ وہاں سے نکل بھاگا۔ طویل سڑکوں پہ وہ چلتا رہا اور کیسے کسرے کاردار تک پہنچا اسے کچھ یاد نہیں۔ جواہرات نے اس کو اپنے گھر میں پناہ دی، پیر کے مرہم لگائے، اور پھر اس کے ماں باپ کو بلایا۔ جانے کس نے طے کیا، مگر اس کے بعد علیمہ ادھر ہی اینکسی میں رہنے لگی۔ وہ ماں سے خفا تھا، وقت کے ساتھ خفگی دھل گئی، مگر دل کا کانٹا ساری زندگی نہیں نکلا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اسے بھی دل میں باتیں رکھ کر نہ نکالنے کی بیماری ہے۔ ولایت بیگم کی وفات کے بعد ندرت اور وارث کو ابو اینکسی میں ہی لے آئے، اور علیمہ کا رویہ ان کے ساتھ عجیب سا تھا، اور ولایت بیگم کے گھر میں وہ بے بس ہوتی تھی، یہاں وہ مالکن تھی۔ ظلم نہیں کرتی تھی، ہر شے مہیا کرتی تھی، ہر سہولت اور ہر آسائش، مگر ان سے بات نہیں کرتی تھی۔ ندرت کے اپنے غم بہت تھے، شادی کے بعد شوہر سے ناراضی اور شیرخوار بچے کو سسرال والوں کے رحم و کرم پہ چھوڑانے کا غم، وہ بہت دکھی رہتی تھی۔ وارث خاموش رہتا تھا، جیسے نہ کسی سے محبت اور نہ ہی کسی سے گلا، اور پھر آہستہ آہستہ وقت بدلا۔ ندرت اس کے کام کرنے لگ گئی، اس کا خیال رکھنے لگی۔ وہ چھوٹا تھا، وارث سے بھی کافی چھوٹا، اور ندرت کو اس میں سادی نظر آنے لگا تھا۔ وہ کبھی کبھی بے خیالی میں اسے سادی بھی پکار دیتی اور وہ برا مانے بغیر چپ چاپ آ جاتا اور اس کی تصحیح نہیں کرتا تھا۔ وارث کلاسز لگاتا تھا، اور پڑھتے وقت بھی، ٹی وی دیکھتے وقت بھی۔ سرما کی ایک شام وہ اینکسی کے لاؤنج میں بیٹھے تھے، جب ابو نے وارث سے کوئی شے ڈھونڈنے کو کہا تو وہ جو بغیر اینک کے بیٹھا تھا سادگی سے بولا کہ اس کی اینک ٹوٹ گئی ہے تو وہ نہیں ڈھونڈ سکتا۔ ابو نے وہی کام فارس سے کہہ دیا، اور فارس خاموشی سے اٹھا اور اندر گیا۔ واپس آیا تو ہاتھ میں وارث کی اینک تھی جس کے شیشے نکلے ہوئے تھے، اور اینک اس نے وارث کے سامنے رکھی۔ اس کے شیشے ہوتے تب بھی وہ 0 نمبر کے ہی تھے، ان سے تمہاری نظر پہ کوئی فرق نہ پڑتا۔ جاؤ اور جو ابو نے کہا ہے وہ ڈھونڈ کر لاؤ۔ اس نے یہ الفاظ بہت آہستہ سے کہے تھے، اور ٹی وی کا شور تھا اور ابو دور تھے، سن نہ سکے، اور وارث کا رنگ سفید پڑا، اس کی چوری پکڑی گئی تھی۔ اس وقت وہ چپ چاپ اٹھ گیا، لیکن رات کو اس کے ساتھ والے سنگل بیڈ پہ لیٹتے اس نے پوچھا، تمہیں کیسے پتا کہ میری نظر کمزور نہیں ہے؟ مجھے پتا ہے، وہ چت لیٹے چھت کو دیکھتے ہوئے بولا۔ میں اس لیے لگاتا ہوں کیونکہ مجھے اینک اچھی لگتی ہے۔ کچھ دیر بعد اس نے خود ہی وضاحت کر دی، اور فارس نے گردن موڑ کر اسے دیکھنا چاہا۔ وہ کہنا چاہتا تھا کہ یہ تم پہ اچھی نہیں لگتی اور اس نے تمہاری آنکھیں اندر کو دھنس جاتی ہیں، مگر اس نے وارث کا چہرہ دیکھا اور اس کا دل نہیں چاہا کہ وہ اس کی خوشی چھین لے۔ ہاں، یہ تم پہ اچھی لگتی ہیں۔ اس دن کے بعد ان دونوں کے پاس ایک دوسرے سے کرنے کے لیے بہت سی باتیں ہوتی تھیں، اور وارث اس کا دوست بن گیا۔ وہ کبھی کبھی اس کو ڈانٹ بھی دیتا، جب اسکول میں فارس کسی سے لڑ کر کسی کا دانت توڑ کر آتا تو وارث غصے سے اس کو کالر سے پکڑ کر جھنجھوڑتا، یوں لڑتے رہو گے لوگوں سے تو پھر جیل میں پڑے ہوگے کسی دن۔ اور اب فارس سوچتا تھا کہ وہ جیل اس لیے گیا تھا کیونکہ اس دفعہ وارث لڑا تھا۔ امی کی وفات کے بعد اس کا دل دنیا سے اچاٹ ہو گیا تھا، اور وہ سارا دن سڑکوں پہ آوارہ پھرتا رہتا، بے مقصد بے رونق زندگی کو ایک دم وہ صرف گزارنے ہی لگا تھا، اور کبھی دوستوں کے ساتھ کسی طرف نکل گیا تو کبھی اکیلا کسی ٹرین میں بیٹھ گیا۔ وارث لاہور تھا، ندرت اپنے گھر میں خوش، اور ابو کا وفات پائے تو عرصہ ہی بیت چکا تھا۔ فارس کی زندگی میں اکتاہٹ بیگانگی بڑھ چکی تھی، اور اس کا دل پڑھائی میں نہیں لگتا تھا۔ کچھ دوستوں کے ساتھ وہ شکار پہ جانے لگا تھا، ماں باپ کا چھوڑا ہوا پیسہ وہ جھونکتا جا رہا تھا۔ وہ گنز اور خوبصورت گنز جن کو ہاتھ میں پکڑ کر تاک کر کسی پرندے کی طرف نشانہ باندھنے کی کیفیت اور سروری کچھ اور ہوتا تھا۔ وہ گنز اس کا جنون بنتی گئی، اور ندرت اس کی حالت اور یہ آوارگی دیکھ کر اسے اپنے ساتھ لے آئیں۔ عام حالات میں وہ بہن کے گھر جا کر نہ رہتا تھا، مگر اپنے گھر میں ذہن ایسے پراگاندہ رہتا کہ وحشت ہونے لگی۔ اور ہنّا تب 3 سال کی تھی اور سادی اسکول جاتا تھا۔ ایک وہی ہوتی تھی جو دن رات اس کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتی تھی، اتنا بولتی تھی کہ بس یہ کیوں ہے، یہ کیا ہے۔ وہ کبھی زچ ہو جاتا، کبھی ہنس دیتا۔ زندگی انہی 2 انتہاؤں کے درمیان سے گزر رہی تھی۔ وہ پڑھائی میں ہر گزرتے دن نکما ہوتا جا رہا تھا، اور دور کے شہروں اور جنگلوں اور بیابانوں میں جانا، کئی کے دن گھر نہ لوٹنا، عجیب تھی اس کی زندگی بھی۔ وارث فون پہ غصہ کرتا رہتا، وہ فون بند کر دیتا، اور ندرت پیار سے سمجھاتی اور وہ دوسرے کان سے نکال دیتا۔ پھر ایک دن ندرت کے سسر آئے، پتہ نہیں ندرت نے ان سے کیا کہا تھا کہ جب وہ ان کے پاس اکیلا چپ اور بیزار سا بیٹھا تھا، وہ اس سے باتوں باتوں میں پوچھنے لگے، تم کیا کرو گے آگے کریئر کے حوالے سے؟ جس چیز کا موڈ بنا، اسے لگا ابھی لیکچر شروع ہوگا، سو مزید اکتا گیا۔
تمہاری زندگی میں ترجیحات کیا ہیں؟ کیا وہ واقعی الجھا تھا؟ تمہاری ترجیحات کس کو سب سے اوپر رکھتے ہو؟ کس کے لیے سب کچھ کر سکتے ہو؟ فارس لمحے بھر کو چپ ہوا۔ اپنے خاندان کے لیے؟ وہ تو ابھی ہے ہی نہیں۔ ہے تو صحیح، خاندان بیوی اور بچوں کا نام ہوتا ہے۔ میں جو اتنے استحقاق سے اس گھر میں آتا ہوں اس لیے کہ یہ میرے بیٹے کا گھر ہے۔ کیا میں اپنے بھائی یا بہن کے گھر اتنے استحقاق سے جا سکتا ہوں، حکم چلا سکتا ہوں؟ نہیں، وہ بھی میرا خاندان ہے، لیکن اس عمر میں آ کر بیوی بچے سب سے پہلے آتے ہیں۔ تم کیا چاہتے ہو زندگی میں؟ اور وہ متذبذب رہا، زیادہ بات نہیں کر سکا، مگر چند دن وہ سوچتے ہی رہا۔ اور پھر ایک دن وہ ان کے گھر گیا، معلوم ہوا تھا کہ ان کی بیٹی کا جہیز جل گیا اور بہت ہی نقصان ہوا ہے۔ وہ افسوس کے لیے گیا تھا، مگر ان کے پاس بیٹھے اس نے ان سے کہا تھا، میری ترجیحات ایک سادہ زندگی کی ہیں، میری بیوی، میرے بچے، ایک چھوٹا سا گھر جس میں کوئی پیچیدگیاں نہ ہوں، کوئی سازشیں، کوئی منافقت، کوئی دوسری بیوی کے جھگڑے نہ ہوں۔ ایک سادہ زندگی گزاروں میں، 9 to 5 کی جاب اور گھر کا سکون، یہی چاہتا ہوں میں۔ پھر محنت کرو، اپنی بیوی اور بچوں کا سوچ کر محنت کرو کہ تم ان کو کیا دے سکتے ہو۔ اور اس گفتگو نے فارس کی سوچ ہی بدل دی تھی۔ وہ جیسے کسی لمبے خواب سے جاگا تھا۔ آنے والے سالوں میں خود پہ خواہ مخواہ کے چڑھے ہوئے قرضے، پڑھائی کی تکمیل، نوکری، ہر فرض کی ادائیگی میں ندرت کے سسر نے اس کی مدد کی تھی۔ ان سے ان کا کوئی رشتہ نہیں تھا سوائے دور پار کی رشتہ داری کے، مگر احسانات تو بڑھتے ہی جا رہے تھے اور ان کا بہت احترام کرتا تھا۔ ان کی بات جیسے سنتا کسی اور کی نہیں سنتا تھا۔ وہ نوکری میں اچھا جا رہا تھا، سادہ زندگی سادہ ہی چل رہی تھی، لیکن پھر اسے اندرون سندھ بھیج دیا گیا اور وارث اگلے ماہ اس سے ملنے آیا تو سخت برہم تھا۔ تم نے مجھے کہا کہ تمہاری سندھ میں پوسٹنگ ہوئی ہے؟ اور نہیں تو کیا، تم نے یہ نہیں بتایا کہ تمہیں یہاں سزا کے طور پر بھیجا گیا۔ وہ بے حد سیکھپا ہو رہا تھا اور فارس نے ناک سے مکھی اڑائی۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا تھا، یہی بات تم نے کہی تھی اپنے ڈائریکٹر سے۔ فارس، تم نے غلط کیا ہے۔ اس بینک آفیسر کے اریسٹ وارنٹ نکل رہے تھے اور تم نے اسے اطلاع دے دی تاکہ وہ ضمانت قبل از گرفتاری کروا لے۔ پہلی بات، میں نے کوئی ثبوت چھوڑا نہیں، اور دوسری بات، وہ بینک آفیسر 3 چھوٹی چھوٹی بیٹیوں کی ماں ہے اور بے گناہ بھی ہے۔ تو وہ اس کے ٹرائل میں ثابت ہو جائے گا کہ وہ بے گناہ ہے، تمہیں بیچ میں پڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ وارث، وہ ایک جوان مڈل کلاس عورت ہے، اگر وہ بے گناہ نہ ہوتی تب بھی میں اس کو خبردار کرتا۔ ضمانت اس کی 24 گھنٹوں میں ہو ہی جاتی، لیکن اگر وہ ایک رات بھی حوالات میں گزار دیتی تو وارث اس کی زندگی برباد ہو جاتی۔ مرد کئی سال بھی جیل میں رہے نا تو کچھ نہیں ہوتا، عورت کو کون قبول کرے گا بعد میں؟ ہاں ٹھیک ہے، میں نے جرم کیا ہے، وہ بھی برہمی سے بول رہا تھا، لیکن مجھے 10 بار ایسا موقع ملے میں تب بھی یہی کروں گا، کیونکہ میں اسی معاشرے میں رہتا ہوں جہاں جیل میں ایک رات بھی رہی عورت کی بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہوتی۔ میرا ضمیر مطمئن ہے، کیونکہ جو قانون روٹی نہیں دے سکتا وہ ہاتھ نہیں کاٹ سکتا، بھلے اس کی پاداش میں مجھے کتنی سال اس چھوٹے شہر میں پوسٹر رہنا پڑے۔ فارس، وہ تھک کر ساتھ بیٹھا اور سمجھانے لگا، دیکھو، صحیح کام کرنے کے لیے قانون توڑنا ضروری نہیں ہوتا۔ میں بائی دی بک کام کرنے والا آدمی ہوں۔ ویجیلنٹ رویہ ڈراتا ہے، اگر ان کو کوئی ثبوت مل جاتا تو تم بھی جیل جا سکتے تھے، اور اگر تمہاری یہی حرکتیں رہی نا تو میں اگلے 5 سال بعد تمہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہی دیکھ رہا ہوں۔ سمجھاتے سمجھاتے وہ گویا خفا ہو گیا تھا۔ اور پتہ ہے میں تمہیں اگلے 5 سال بعد کہاں دیکھ رہا ہوں؟ وہ آگے ہو کر سنجیدگی سے وارث کی آنکھوں میں جھانک کر بولا تھا، اسی نکلی اینک کے پیچھے، اور ایک دم وہ دونوں ہنس پڑے۔ آہنی سلاخوں کو دیکھتے وہ زخمی سا مسکرایا تھا، اور اسے جیل میں سب سے زیادہ وارث سے تو یاد آتا تھا، اور سین ہوا ختم۔ اس مصروف شاہراہ پہ رات 9 بجے اچھی خاصی سردی ہونے کے باوجود ٹریفک کی گہما گہمی لگی تھی۔ ساتھ ہی قطار میں ڈیزائنر شاپس تھیں جن کے سامنے زمر کندھے پہ لگا پرس مضبوطی سے پکڑے متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھتی چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ وہ تب رکی جب اسے وہ نظر آیا اور کنارے پہ کار کھڑی اور ہوڈ والا سویٹر پہنے اور جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ کھڑا تھا۔ احمر، مجھے دیر ہو گئی نا، معذرت خواہانہ انداز میں جلدی جلدی کہتی وہ قریب آئی۔ کیا وہ لڑکا آ گیا؟ اور احمد چونک کر مڑا اور پھر فخر سے سر کو خم دیا۔ جی، اور کام بھی ہونے والا ہے۔ مسکرا کر سامنے اشارہ کیا اور زمر نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا۔ وہاں پولیس کا ناکہ تھا اور ایک نوجوان اپنی کار سے نکلا کھڑا حیرت اور تعجب سے سیکیورٹی افسران سے بات کر رہا تھا جو ایک دم سے اس کو گھیر کر اس سے باز پرس کر رہے تھے۔ وہ صرف پولیس اہلکار نہیں تھے بلکہ کسی دوسرے محکمے کے افسران بھی تھے۔ وہ چیزیں اس کی کار میں ڈلوا دی تھی نا احمر، پولیس اس کو ریسٹ کر لے گی نا، فکر مندی سے وہ بولی تھی۔ جی، جب یہ گیس بھروانے پمپ پہ رکا تھا نا تو میرے لڑکے نے ایک بیگ اس کی ڈگی میں رکھ دیا تھا۔ بیگ میں اس لڑکے کے آئی ڈی کارڈ کی کاپی اور اس کے ڈرائیونگ لائسنس کی بھی کاپی ہے۔ وہ انکار بھی کرے تب بھی وہ لوگ اس بیگ کو اس کی ملکیت ہی سمجھیں گے۔ اوکے، تھینک یو۔ ہر چیز پلان کے مطابق جا رہی تھی، اسے ذرا سکون ملا۔ کافی ساری ڈرگز ڈالی ہیں نا؟ ڈرگز؟ احمد نے نگاہوں کا رخ موڑا۔ کون سی ڈرگز؟ اور زمر کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ احمد، اس کے بیگ میں ڈرگز ہی ڈالنے کو کہا تھا نا میں نے آپ کو، تاکہ پولیس اسے گرفتار کرے۔
میں آپ کو شکل سے کوئی ہیروئن اسمگلر لگتا ہوں یا بذات خود کوئی نشئی لگتا ہوں جو میرے پاس ڈرگس ہوں گی؟ نہیں، آج آپ مجھے بتا ہی دیں کہ میں آپ کو کیا لگتا ہوں۔ وہ بہت ہی خفا ہوا تھا اور سمر کا دماغ ویسے ہی آج کل گھوما ہوا رہتا تھا، اب تو مزید ہی کھل گیا۔ احمر آپ نے کیا ڈالا ہے اس کے بیگ میں؟ پریشانی سے ان لوگوں کو بھی دیکھا، اور آفیسرز کے پاس کتے بھی تھے اور وہ گھوم گھوم کر اس کے سامان کو سونگھ رہے تھے، اور لڑکا ابھی تک بحث کر رہا تھا۔ دیکھیں، یہ ڈرگس، یہ اسلحہ، یہ کرنسی سمگلنگ، یہ میوزیم کے واردات سارے انگریزی فلموں والے گھسے پٹے آئیڈیاز تھے۔ میں نا بڑا اوریجنل سا بندہ ہوں، میں نے سوچا کوئی پاکستانی چیز ہی ٹرائی کروں۔ وہ دیکھیں، فخر سے مسکرا کر اس کی طرف اشارہ کیا اور زمر پریشانی سے ادھر دیکھنے لگی۔ وہ لوگ اب ڈگی کھولے کھڑے تھے اور دفعتاً ایک آفیسر نے بھورا بیگ کھولا، پھر گویا شور مچا دیا اور باقی اہلکار بھی ادھر ہی لپکے۔ لڑکا حیران پریشان وضاحتیں دے رہا تھا اور زمر نے ایڑیاں اونچی کر کے دیکھنا چاہا اور بمشکل ایک آفیسر سامنے سے ہٹا تو کھلے بیگ کا دہانہ نظر آیا اور اس کے اندر کچھوے۔ وہ بے یقینی سے احمر کی طرف موڑی۔ استغفر اللہ احمر، آپ نے کچھوے ڈال دیے؟ دل چاہا اس کو زمین میں گاڑ دے۔ پورے 50 کچھوے۔ اس نے اسی تفاخر سے اس کی طرف اشارہ کیا اور دور سے اتنا پتہ چلتا تھا کہ اس بیگ میں چھوٹے چھوٹے شامی کباب کے سائز کے کچھوے چل رہے تھے، اور زمر نے ماتھے کو چھوا۔ اوف احمر، آپ کو مذاق لگتا ہے یہ سب؟ دیکھیں مسز زمر، وہ سنجیدہ ہوا۔ اگر ڈرگس ڈالتا یا اسلحہ تو وہ گرفتار ہو جاتا، لیکن صبح سے پہلے تک باہر ہوتا۔ سوائے وائلڈ لائف والوں کے کوئی بھی محکمہ اس کو کل دوپہر تک نہ رکھتا۔ کچھوے احمر، وہ اب بھی شدید نالاں تھی۔ یہ وائلڈ لائف والوں کے خاص پاٹڈ کچھوے ہیں، صبح ہی چوری ہوئے ہیں۔ مسکرا کر آنکھ دبائی۔ یہ لڑکا کل سنگاپور جا رہا ہے اور سنگاپور میں ایک کچھوا کئی ہزار کا بکتا ہے۔ وہ لوگ کچھوے کھانے کی شوقین ہیں، مگر وہاں پابندی ہے اس کے شکار پہ، کیونکہ اس معصوم کی نسل تو ناپید ہوتی جا رہی ہے۔ سو ہمارے ہاں سے لوگ سمگل کرتے ہیں، بی پاکستانی بائے پاکستانی۔ اور زمر نے صرف گھور کر اسے دیکھا اور سامنے دیکھنے لگی جہاں وائلڈ لائف کے اہلکار اس لڑکے کو ہتکڑی لگا رہے تھے اور وہ مسلسل چلا رہا تھا اور زمر کے تنے اعصاب ڈھیلے ہوئے۔ آئیڈیا کو جتنا برا بھی نہیں تھا، لیکن احمد شفیع کو شکریہ کہنا تو ناممکن تھا۔ وہ گھر آئی تو حنین اس کے کمرے میں چت لیٹی تھی اور چھت کو دیکھتی ہوئی مایوس سی نظر آ رہی تھی، اور بیگ اور موبائل رکھتے ہوئے اس نے حنا کو مخاطب کیا، شزا کا کیا بنا؟ اور وہ شرمندگی سے کہنے لگی کہ میں نہیں کر سکی۔ اوکے، میں خود اس سے بات کر لوں گی۔ اور حنین سیدھا اٹھ بیٹھی اور بے چینی سے اسے دیکھا۔ وہ تکلیف میں، اس کو اکیلا چھوڑ دیں۔ حنین، اس کی صحت اب بہت بہتر ہے اور ہم اس کی بھی مدد کریں گے، اور اس کے مجرموں کو پکڑنے کے لیے۔ ہاں، وہ بال برش کرتے ہوئے کہہ رہی تھی اور ہاتھ پہ پٹی بندھی تھی، اور حنا کو نہیں نظر آئی، وہ کہیں اور ہی تھی۔ وہ اب بھی وہی آوازیں سنتی ہے، جنگل کی، جانوروں کی، خنزیروں کی، اور حنین ایک دم ساکت ہو گئی اور چونک کر زمر کو دیکھا، پھر یکا یک بستر سے اتری اور ننگے پیر بھاگتی باہر نکل گئی، اور زمر سر جھٹک کے رہ گئی، اور حنا تیز تیز زینے پھلانگتی تہ خانے کی طرف جا رہی تھی۔ اسے ابھی ابھی کچھ یاد آیا تھا اور سین ہوا ختم۔ عالیشان بلند و بالا سا بنگلہ تھا جس میں صبح کی ٹھنڈ اور سرما کی دھوپ مل جل کر آ ٹھہری تھیں۔ ملازم حنین کو ڈرائنگ روم میں بٹھا کر چلے گئے تھے۔ وہ شزا کی دوست تھی، اس نے یہی کہا تھا، اور اس روز کے برعکس وہ کھلے بالوں میں ہیئر بینڈ لگائے، ہاتھ میں فائل فولڈر پکڑے، ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھی کافی پر اعتماد نظر آ رہی تھی، اور کھڑکی سے باہر لان میں منتظر بیٹھا اسامہ نظر آ رہا تھا۔ چوکھٹ پہ شزا کھڑی ہوئی نظر آئی تو پھر حنین بھی اٹھی۔ میں نے کہا تھا نا مجھے تمہاری مدد نہیں کرنی۔ وہ بے نیازی سے پلٹنے ہی لگی تھی۔ تم نے کہا تھا تمہیں بھاری بوٹس کی دھمک سنائی دی تھی، تم نے کہا تھا کوئی بھائی اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کے لیے کچھ کیا جائے۔ اور شزا چونک کر اس کی طرف گھومی اور حنا فولڈر سے کاغذ نکال کر اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ تمہارا تو کوئی بھائی نہیں ہے شزا، مگر تم عادتاً اپنے بہنوئی سرمد شاہ کو بھائی کہہ کر پکارتی ہو نا۔ کاغذ اس کے چہرے کے آگے لہرایا اور شزا کی ان باکس میں سرمد کی میلز کے پرنٹ آؤٹ۔ شزا کی رنگت سفید پڑی۔ اس نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ تمہاری بہن کو چھوڑ دے گا اور تمہیں اپنا لے گا، اور جس دن تم اغوا ہوئی اسی روز اس نے آنا تھا تمہیں پک کرنے۔ اسی نے کیا ہے نا یہ سب، مگر کتنا اداکار ہے وہ۔ جب میری فیملی نے نیاز بیگ کو اس کیس میں پھنسانا چاہا تو اس نے ایسی اچھی اداکاری کی کہ ہم سب بھی کنونس ہو گئے کہ وہ اپنی بہن کا مجرم نیاز بیگ کو ہی سمجھ رہا ہے۔ اور شزا سٹک کے سہارے چلتی چپ چاپ سامنے آ کر بیٹھی، بھیگی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں کسی کو نہیں بتا سکتی کیونکہ سب کو میں قصوروار لگوں گی، کوئی نہیں مانے گا کہ میرا اس سے تعلق صرف پسندیدگی کا تھا۔ وہ ایک دم شکستہ خورد لگنے لگی تھی اور کچھ دیر لگی اسے کھلنے میں یہ تعلق ختم کرنا چاہتی ہوں۔ میں چھپ چھپ کر فون پہ بات کرنے والے گلٹ سے تنگ آ گئی تھی، اسی لیے اس نے بلایا تو میں ملنے چلی گی، مجھے نہیں پتا تھا وہ یہ سب۔ آواز رند گئی تھی۔ تم نہیں سمجھ سکتی میں کیسا محسوس کر رہی ہوں۔ اور حنین اس کے سامنے دھیرے سے بیٹھی۔ میں سمجھ سکتی ہوں شزا، تم نے ایک غلط آدمی سے محبت کی جو تمہارا رشتہ دار تھا، تم سے عمر میں بڑا تھا اور تم اسے بھائی بھی کہتی تھی، اور اس نے تمہاری حوصلہ افزائی کی۔ اس کے اندر بہت کچھ اٹکا تھا۔
اس کے لیے تو یہ محض وقت گزاری تھی اور تمہارے لیے یہ روک تھا۔ تم بیک وقت اس سے بات کر کے خوش بھی ہوتی تھی اور گلٹی بھی، اور تم دو دلوں کے ساتھ جی رہی تھی۔ پھر ایک دم اس نے تمہیں بلایا، تم چلی گئی۔ بہت کچھ یاد آیا تھا اسے۔ تمہیں نہیں پتا تھا کہ وہ ایک کرمنل بھی ہے، تم جاتی یا نہ جاتی تمہیں کبھی نہ کبھی تو پتہ چل ہی جاتا نا، اور تب بھی تم دو حصوں میں بٹ جاتی جیسے اب بٹی ہوئی ہو۔ تمہارا ایک دل اس سے شدید محبت کرتا ہے اور دوسرا دل اس سے نفرت کرتا ہے۔ ایک طرف تم اس سے انتقام لینا چاہتی ہو، مگر انتقام خوشی تو نہیں دیتا۔ دوسری طرف تم اب بھی اس سب کے بعد بھی دور اندر اس کو پانا چاہتی ہو، مگر اب خوشی پانے سے بھی تو تمہیں نہیں ملے گی۔ تو پھر کیا کروں میں؟ تم ساری آوازیں بھول جاؤ اور اپنی آواز اٹھاؤ۔ تمہاری آواز کے پس منظر میں ہر شے غائب ہو جائے گی۔ نہیں کر سکتی، وہ سارا الزام مجھ پہ ڈال دے گا، اور بابا اور آئزہ مجھے کبھی بھی معاف نہیں کریں گے۔ بے بسی سے اس کی آواز بلند ہوئی۔ کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ تم مجھ سے یوں میسیجز پہ بات کرتی تھی؟ صرف مجھے اور سرمت کو۔ آواز کپ کپائی اور آنکھوں میں بیک وقت دونوں جذبے ابھرے۔ تو پھر تم یہ والی بات چھپا لو۔ اور شزا چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ تو میں کیا کہوں گی؟ کیوں ملنے گئی تھی سرمت سے، اور میری کسی جھوٹی وجہ پہ بابا کیسے یقین کریں گے؟ اس پہ کر لیں گے۔ مسکرا کر اس نے پھولا ہوا پیکٹ شزا کی طرف بڑھایا۔ تمہیں سرمت شاہ کی الماری سے یہ ملا تھا، تم اسی کے بارے میں پوچھنا چاہتی تھی، اور اس نے جو بھی کیا تمہیں خاموش کرانے کے لیے کیا نا؟ شزا حیرت سے اسے دیکھتی پیکٹ کھولنے لگی۔ اور تھوڑی دیر بعد جب وہ لان میں آئی تو سیم نے بے اختیار پوچھا تھا، کیا تم نے کر لیا پھپھو کا کام؟ ہاں کر لیا۔ اس نے مزے سے سیم کی کوہنی پہ بازو ڈالا اور آگے چلنے لگی۔ ویسے یہ سب تھا کیا؟ وہ متجسس ہوا اور ہنا نے اسے گھورا۔ چپ کر کے چلو، زیادہ جہان سکندر بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ سیم نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا، مگر چپ رہا، اور سین ہوا ختم۔ کوٹ کی راہداری میں ہنوز ویسا ہی رش تھا، بھانت بھانت کی بولیاں اور آتے جاتے قدموں کی دھمک۔ ایسے میں ایک راہداری کے باہر وہی لڑکا جو گزشتہ رات کچھوے اسمگل کرتے ہوئے پکڑا گیا تھا، وہ ہتھکڑیوں میں کھڑا تھا، اور 7 پولیس اہلکار موجود تھے۔ چند وکلاء اور ایک سوٹ میں ملبوس صاحب جو چہرے مہرے سے اس لڑکے کے والد لگتے تھے، آپس میں بحث کر رہے تھے۔ میں کراچی میں نہ ہوتا تو دیکھتا میرا بیٹا کس طرح حوالات میں رات گزارتا ہے، والد برہمی سے کہہ رہا تھا، اور پھر گھڑی دیکھی۔ کتنی دیر مزید لگے گی؟ وکیل جواب میں جلدی جلدی کچھ بتانے لگا، تبھی دور راہداری سے زمر چلتی آئی دکھائی دی، اور بال جوڑے میں اور چہرے پہ مسکراہٹ اور چال میں اعتماد۔ ان صاحب کے پاس وہ رکی۔ کیا میں آپ سے علیحدگی میں بات کر سکتی ہوں؟ شائستگی سے ان کو مخاطب کیا، اور لڑکے کا والد چونک کر مڑا، اسے دیکھا، پھر ساتھ چلا آیا۔ کسٹم کے آفیسر آپ سے ملنا چاہتے ہیں، مگر علیحدگی میں انہوں نے یقین دلایا ہے کہ آپ کے بیٹے کا ریکارڈ بھی کلیئر رہے گا۔ ان کو معلوم ہے کہ وہ CSS کی تیاری کر رہا ہے۔ مسکرا کر ایک کارڈ اس کی طرف بڑھایا، اور پھر اس کی پیشانی کو دیکھا جہاں ہلکا ہلکا پسینہ تھا، مگر خود بھی اس پسینے سے بے خبر اس آدمی نے کارڈ لیا اور پھر اس بات میں سر ہلایا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس کے ساتھ چلتی، اس کو مختلف راہداریوں سے گزارتی چلی جا رہی تھی، اور ساتھ ہی بار بار گھڑی بھی دیکھی۔ وہ شخص ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کر رہا تھا جس سے گھٹن ہو رہی ہو، اور زمر ایک دروازے کے سامنے رکی، اور وہاں 2 پولیس اہلکار کھڑے تھے، اور اس نے ایک دروازہ کھول دیا۔ آپ اندر چلے جائیں الیاس فاطمی صاحب، وہ مسکرا کر بولی تو اس نے اندر کی طرف قدم بڑھا دی، اور وہ خالی کوٹ روم تھا۔ الیاس فاطمی 2 قدم اندر گیا ہی تھا کہ زمر نے دروازہ بند کیا اور بولٹ چڑھا کر لاک کلک سے بند کیا، اور پھر چابی نکال کر پولیس اہلکار کی مٹھی میں دبائی۔ اگر وہ مقررہ وقت سے پہلے باہر نکلا تو تمہارے آدھے پیسے کاٹ لوں گا۔ گھور کر تنبیہ کی، اور سپاہی نے سینے پہ ہاتھ رکھا۔ آپ فکر ہی نہ کریں میڈم صاحب۔ زمر سر جھٹک کر آگے آئی۔ آئی ایم سوری اللہ تعالیٰ ان تمام قوانین کے لیے جو آج میں نے توڑ ڈالے، اور فارس اور احمد جیسے کرمنلز کے ساتھ کام کرنے کے لیے بھی۔ جھرجھری لے کر وہ بڑبڑاتی جا رہی تھی، کوئی عادت سی تھی جو واپس آ رہی تھی۔ خالی کوٹ روم میں آگے چلتے یکدم الیاس فاطمی مڑا، اسے دروازہ بند ہونے کی آواز آئی تھی۔ چونک کر وہ دروازے تک آیا اور کھولنے کو ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اپنی توانائی بچا کر رکھو، دروازہ لاکڈ ہے، اسے توڑنے میں 15 منٹ تو لگیں گے جبکہ تمہارے پاس صرف 12 منٹ ہیں۔ آواز پہ وہ ایک دم گھوما۔ جج کے خالی چیمبر کا دروازہ کھول کر وہ باہر نکل رہا تھا۔ کوٹ روم کی کوئی بتی نہیں جلی تھی، دن کی روشنی کافی تھی، پھر بھی جج کا چبوترا اندھیرے میں لگ رہا تھا۔ الیاس فاطمی نے آنکھیں سکیڑ کر تعجب سے دیکھنا چاہا۔ نیلی جینز کے اوپر اس نے بھورا سویٹر پہن رکھا تھا، پوری آستین والا سویٹر، چھوٹے کٹے بال اور بڑی شیو۔ سنہری آنکھوں میں چبھن لیے وہ جج کی کرسی کے پیچھے آ کھڑا ہوا، اور کرسی کی پشت پہ اپنے دونوں ہاتھ رکھے اور ہتھکڑی میں بندھے ہاتھ۔ ڈرو نہیں، میں ہتھکڑی میں ہوں، قید میں ہوں، پہچانا تم نے مجھے؟ میں فارس غازی ہوں، وارث غازی کا بھائی۔ الیاس فاطمی کی گردن کے بال تک کھڑے ہو گئے اور لب کھل گئے اور آنکھوں میں شوق ابھرا، اور پھر ایک دم وہ گھوما۔ کچہری میں جہنم کی طرح کا شور ہے، دروازہ پیٹنے کی آواز سن بھی لی جائے تو فائدہ نہیں۔ تمہارے پاس صرف 11 منٹ ہیں کیونکہ تمہاری طبیعت خراب ہونا شروع ہو چکی ہے۔ فاطمی نے دروازے پہ ایک دفعہ ہی ہاتھ مارا تھا کہ اس کا آخری فقرہ سن کر چونکا۔
पलट कर उसे देखा। वो उसी सुकून से कुर्सी के ऊपर हाथ रखे खड़ा था। तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है ना? हर गुजरते पल के साथ ये तेज हो जाएगा, क्योंकि जो चाय तुमने प्रोसिक्यूटर के ऑफिस में पी थी वो चाय नहीं थी। और फातिमी ने बेख्तियार अपनी पेशानी को छुआ। वो ठंडी पड़ रही थी और वो दूसरा हाथ गले पे रखा और वो घुट रहा था और आंखें वहशत से फैली। क्या क्या मतलब? वो मुड़कर फिर से दरवाज़ा बजाने ही लगा, मगर हाथों से जान निकल रही थी। वकील से शादी करने का एक फ़ायदा होता है, आप कोर्ट का हर मुलाजिम खरीद सकते हैं। उस मुलाजिम ने ज़्यादा कुछ नहीं मिलाया, सिर्फ एक छोटी शीशी थी जहर की, और हल्का सा मुस्कुरा दिया। मेरा एक दोस्त है लाहौर के मुज़ाफ़ात में, उसका अपना फार्म हाउस है और लैब भी। वहाँ ऐसे वायरस और जहरीले माहौल महलूल कल्चर किए जाते हैं। अभी तो तुम्हारा दम घुट रहा है, लेकिन अगले 8 मिनट में सांस भी रुकने लगेगा और फिर नाक और कानों से खून आएगा और फिर दिल की धड़कन बेकाबू हो जाएगी। वो कहते हुए चलता हुआ कुर्सी के पीछे से निकला और फिर सीने में शदीद भी दर्द उठेगा। वो चबूतरे के दहाने पर आ खड़ा हुआ और नीचे वहीं बैठ गया। और 11वें मिनट तुम्हारे दिमाग की शरेआन फट जाएगी अगर, बंद मुट्ठी खोलकर दिखाई, इसमें शफाफ शीशी थी जिसमें शफाफ महलूल था, अगर तुमने इस पॉइजन का एंटीडोट ना लिया। इलियास फातिमी ने कदम बढ़ाए, मगर लड़खड़ा कर जमीन पर गिरा और बेख्तियार दीवार का सहारा लिया। फिर सफ़ेद चेहरा उठाकर उसे देखा। तुम झूठ बोल रहे हो। उसका सांस रुकने लगा था। ठीक है, फिर 11 मिनट बाद पता चल जाएगा। इलियास फातिमी बेख्तियार पलटा और खुद को ज़मीन पर घसीटते दरवाजे को नीम जान हाथों से बजाया। बाहर दोनों पुलिस एहलकार खड़े ऊंची आवाज़ में फ़ोन पर बात कर रहे थे। अगर तुमने दोबारा दरवाज़ा पीटा तो मैं इस शीशी को तोड़ दूंगा, और करीबी हस्पताल जाने में रश आवर के बाइस तुम्हें पौना घंटा तो लग ही जाएगा। गहरे गहरे सांस लेते फातिमी ने हाश की पुस से नाक रगड़ा तो उस पर खून लगा हुआ था, और उसने खौफ और वहशत के सामने चबूतरे पर बैठे फारिस को देखा। तुम क्या चाहते हो? मैंने तुम्हारे भाई को नहीं मारा। मुझे मालूम है, तुमने सिर्फ उसे बेचा था। वो शीशी को हाथ में घुमाए, निगाहें उस पर जमाए बोला था, मुझे 2 सवालों के जवाब दो। मैं तुम्हें एंटीडोट दे दूंगा अगर तुम्हारे मुंह से निकलने वाले अगले अल्फाज मेरे सवाल के जवाब के अलावे हुए तो मैं इसे तोड़ दूंगा। बोलो, बताओ क्या पूछना है? वो नीम जान जमीन पे दोहरा हुआ बामुश्किल ही बोल पाया था। वारिस ने तुम्हें कुछ फाइल्स दी थी, यकीनन वो सबूत तुमने किसी तक पहुंचा दिए थे और उन्होंने वारिस को मार दिया। निगाह उठाकर छत से लटकते पंखे को देखा। उन फाइल्स में क्या था? वो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे। वो उनकी करप्शन का पता लगाते लगाते गलत समत आ निकला था। बेरब फूली सांसों के दरमियान वो कह रहा था, वो दहशतगर्दों के लिए मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे और पेशावर में मीटिंग्स का रिकॉर्ड था। कोई गवाह भी थे, वो मेरे पास नहीं है, वारिस के लैपटॉप में थी। आई सी, उसने गहरी सांस ली। तो वो दहशतगर्द हैं। गुड। वो हल्का सा मुस्कुराया। दूसरा सवाल, उन लोगों का मास्टरमाइंड कौन है? हर तंजीम का एक ब्रेन तो होता है जो अहकामात देता है, तो उनका ब्रेन कौन है? मेरे भाई के कातिल का हुक्म किसने दिया था? और फातिमी के कानों से खून रिसने लगा था और आंखों से पानी टपक रहा था, और उसने नफी में सर हिलाया। वो मुझे जान से मार देगा। उसने शीशी को ऊंचा उठाया, गोया गिराने लगा, और फातिमी दहल कर रह गया। हाशिम, हाशिम कारदार, तुम्हारे भाई के कत्ल का हुक्म हाशिम ने दिया था। और कमरे में एकदम मौत का सन्नाटा छा गया। अपने तई धमाके करके फातिमी ने उसी खौफ और वहशत से फारिस का चेहरा देखा। वो स्पॉट था सख्त और सर्द। हाशिम कारदार? वो उठा और कदम कदम चलता फातिमी करीब आया, गर्दन झुकाकर उससे देखा। मैंने पूछा था, इसका ब्रेन कौन है, हाशिम कारदार या उसकी माँ? और फातिमी की आंखें हैरत से फैली। तुम जानते हो? फजा एकदम साकित हो गई और वह हल्का सा मुस्कुराया। मैं 4.5 साल से जानता हूँ, ये भी कि मेरे भाई और बीवी को किसने कत्ल करवाया, ये भी कि मेरा भांजा उन्हीं के पास है। और फातिमी ने ताज्जुब पर बेयकीनी सनफी में सर हिलाया। मगर हाशिम ने कहा था कि तुम नहीं जानते इस सब के पीछे कौन है। मैं वाकई नहीं जानता कि इन सब के पीछे कौन है। हाशिम अपनी माँ के पीछे है या जवाहिरात अपने बेटे के पीछे है? ये जानना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि मुझे मालूम हो सके कि मुझे किसकी जान अपने हाथों से लेनी है। मगर हाशिम ने कहा था, तुम अदाकार नहीं हो। वो अब भी बेयकीन और खौफज़दा था। जिस गाजी को वो जानता था वो अदाकार नहीं था। उसने अज़ियत से आंखें बंद कर लीं। जेल ने मेरे साथ क्या क्या किया है और मैंने जेल के साथ क्या क्या किया है। आंखें खुली, उनमें सरदाग थी। हाशिम नहीं जानता, बल्कि कोई भी नहीं जानता, और अब तुम लोग मुझे दोबारा वहीं भेजना चाहते हो। मगर हाशिम ने कहा, तुम समझते हो तुम्हारी बीवी ने तुम्हें इसमें फंसाया है? हाँ, 5 मिनट के लिए मैंने भी यही समझा था। तुम्हें तुम्हें मालूम है, तुम्हारा भांजा, उसे शदीद खांसी आने लगी थी। वो बोल नहीं पा रहा था, मगर हैरत और बेयकीनी से उसी हालत में भुलाई दे रही थी। मुझे उसके अगवा से अगले दिन मालूम हो गया था कि ये सब हाशिम ने करवाया, मगर मैं पंजे के बल उसके करीब ज़मीन पर बैठा। मैं वो 4.5 साल पहले वाला आदमी नहीं हूँ जिसने जेल जाते ही हाशिम कारदार का नाम लिया था। जेल ने मुझे बदल दिया। इलियास फातिमी, मुझे तकारी आ गई है।
مجھ لوگوں کے سامنے کیسا نظر آنا ہے یہ میں خود طے کرتا ہوں. اب ذرا اس پہ جھکا. تم لوگ ہمیشہ ایک بات بھول جاتے ہو کہ فارس غازی بھی ایک کاردار کی ہی اولاد ہے. پھر شیشی والی مٹھی بلند الیاس فاطمی دہرے ہوئے بے اختیار ہاتھ اٹھانے لگا، مگر اتنی سکت ہی نہیں تھی. تم میرا راز جان چکے ہو، تمہیں زندہ نہیں رہنا چاہیے. نہیں پلیز، دیکھو میں کسی کو نہیں بتاؤں گا. دیکھو وقت ختم ہو رہا ہے، مجھے دے دو خدا کے لیے. وہ شاید رو بھی رہا تھا. اگر تم نے شیشی اوپر اٹھائے، اس کی آنکھوں میں دیکھا، چبا کر بولا، کسی کو ایک لفظ بھی بتایا تو یاد رکھنا میں تمہیں نہیں ماروں گا، مگر تمہاری بیٹی جو شادی کے 8ویں سال بالآخر اپنی اولاد کی منتظر ہے، صرف 2.5 ماہ بعد میں اس کا بچہ غائب کر دوں گا اور تم اور تمہارا سارا خاندان زندہ درگور ہو جاؤ گے. بری خبر یہ ہے کہ تمہاری بیٹی سفر نہیں کر سکتی تو تم اس کو کہیں بھیج بھی نہیں سکتے. وہ جلدی جلدی نفی میں سر ہلانے لگا، اس کو گویا سانس بند ہو رہا تھا. میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، پلیز یہ مجھے دے دو. فارس اٹھا، سیدھا کھڑا ہوا اور گردن جھکا کر اسے دیکھا. میرا بھائی تمہارے پاس آیا تھا فائلز لے کر، اس نے تم پہ اعتماد کیا تھا اور تم نے معلوم ہے اس کے ساتھ کیا کیا؟ شیشی فضا میں بلند کی. تم نے اسے چھوڑ دیا. اور اس نے شیشی چھوڑ دی اور الیاس فاطمی کے منہ سے اور شیشی اس کے قریب گر کر چکنا چور ہو گئی تھی اور محلول بہ گیا اور وہ جھک کر انگلی سے محلول اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا. یہ تم نے کیا کیا؟ تم نے مجھے مار دیا؟ اور فارس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور ساتھ میں کچھ کہا بھی، اور اہلکار نے جلدی سے اسے کھولا اور اندر آیا. اس کی ہتھ کڑی کو اپنی زنجیر کے ساتھ نتھی کیا اور پھر نیچے گرے پاگلوں کی طرح اس محلول کو چاٹتے روتے ہلک فاطمی کو دیکھا. یہ مر تو نہیں جائے گا؟ اس جیسے لوگ آسانی سے نہیں مرتے، فکر نہ کرو، زہر نہیں دیا، ٹارچر ڈرگ تھی، آدھے گھنٹے میں ٹھیک ہو جائے گا. بے نیازی کہہ کر وہ ان کے ساتھ باہر نکل آیا اور ادھر الیاس فاطمی ابھی تک کراہتے روتے اس محلول کو چاٹنے کی کوشش کر رہا تھا جو صرف سادہ سا پانی ہی تھا. اور راہداری میں چلتے ہوئے زمر مخالف سمت سے آئی اور اس کو روکا. کچھ معلوم ہوا؟ دھڑکتے دل سے پوچھا اور فارس نے نفی میں سر ہلایا. اسے کچھ بھی نہیں معلوم، ابھی تک اس شخص کو پتہ ہی نہیں چل سکا جو فاطمی کو اس جج سے جوڑ سکے. وہ بیزار و خفا لگ رہا تھا اور زمر کے چہرے پر مایوسی پھیلی. کیا واقعی؟ وہ جی کہہ کر اہلکاروں کی ساتھ آگے بڑھ گیا اور اس کا نام پکارے جانے کا وقت قریب ہی تھا. آج اس کا 14 روزہ جسمانی ریمانڈ ختم ہو رہا تھا اور عدالت نے ضمانت کی درخواست مسترد کرتے ہوئے اسے جوڈیشل ریمانڈ جیل بھیجنے کا حکم صادر کیا تھا اور اپنی گرفتاری کے 14 دن بعد بالآخر وہ اسی جیل دوبارہ جا رہا تھا جو 4 سال تک اس کا گھر بنی رہی تھی. وہ اس کے ساتھ چلتی باہر تک آئی جہاں حوالات تیار کھڑی تھی اور لمحے بھر کے لیے اس نے فارس کو روکا. آج عدالت نے تمام کاغذات، تفتیش کی تفصیلات، چالان وغیرہ ایک کاپی ہمارے حوالے کر دی. اب ہمارے پاس 1 ہفتہ ہے اگلی سماعت تک، سو اب تم جس کو چاہو اپنا وکیل مقرر کر. تو وہ کچھ کہنے لگا مگر زمر نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکتے بات جاری رکھی. لیکن اگر تم مجھے ہائر کرنا چاہتے ہو فارس، تمہیں مجھ سے ریکویسٹ کرنی ہوگی. اس کا آئیبرو بے اختیار اٹھا اور برہمی سے کچھ کہنے لگا، پھر گردن گھما کر دیکھا. اس کے انتظار میں اہلکار کھڑے تھے اور بہت ہی ضبط سے زمر کی طرف گھوما اور وہ مسکرا رہی تھی. میں ریکویسٹ کروں؟ اپنی طرف انگلی سے اشارہ کیا اور زمر نے مسکرا کر سر کو خم دیا. بالکل، ورنہ کوئی اور وکیل ڈھونڈ لو. مسز زمر، ایک نظر اس کی پٹی پہ بندے ہاتھ پہ ڈالی اور دوسری ناک کی نتھ پہ. کیا آپ کمرہ عدالت میں میری نمائندگی کرنا پسند کریں گی؟ پہلے کہو پلیز. اور یہ الفاظ کہتے اسے کچھ اور نہیں، صرف کچھوے ہی یاد آئے تھے. اور فارس نے صبر کا گھونٹ بھرا. پلیز. شور. وہ مسکرا کر شانے اچکاتی پرس کھنگالنے لگی. اگر تم یہ سائن کر تو ایک چیک اور پین نکال کر اس کے سامنے کیا اور فارس کی اب کی بار دونوں آئیبرو اٹھے. یہ تو میری چیک بک کا چیک ہے نا، اور اس پہ جو رقم لکھی ہے وہ میری ابتدائی فیس ہے. سائن کر دو یا کوئی اور وکیل ڈھونڈ لو. یہ صرف ابتدائی فیس ہے؟ ہاں فارس، تم نے کیا بے مول سمجھ رکھا تھا مجھے؟ مسکراتے ہوئے بھی اس کی آواز میں شکوہ تھا. اور فارس نے بس ایک نظر، تیز نظر اس پہ ڈالی اور ہتھ کڑی لگے ہاتھوں سے قلم تھاما اور سائن کر دیا. اور پھر اسے انہی نظروں سے گھورتا جانے کے لیے پلٹ گیا اور وہ اس ٹھنڈی سی سپہر میں ان اہلکاروں کو ان حوالات میں ڈال کر لے کر جاتے بس دیکھتی رہی اور سین ہوا ختم. سمندر کنارے وہ اونچی ہوٹل کی عمارت رات کی اس پہر روشن تھی. نیچے تاریک تہخانے میں میری انجیو فون لیے سعدی کے کمرے میں داخل ہوئی جو وہ اس طرابی انداز میں مسلسل ٹہل رہا تھا. تیزی سے اس کی طرف لپکا، آنکھوں میں شدید بے چینی تھی. کال کرو ہاشم کو. تم ٹھیک نہیں کر رہے سعدی، تم پچھتاؤ گے. وہ شدید متفکر تھی. تمہیں فارس کے مشورے پہ بھروسہ ہے؟ دیکھو وہ غصے کے تیز ہیں، جلد باز ہیں، ہاتھوں سے سوچتے ہیں، میں سب جانتا ہوں، مگر میرا دل کہتا ہے کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور میں دل کی ہی سننا چاہتا ہوں. اور میری نے سر جھٹکا اور فون ملا کر ہاشم سے بات کروانے کا کہہ کر ریسیور اسے دے دیا. بولو سعدی. ہاشم کا لہجہ خشک تھا. میں اپنے وکیل کا نام بتانے کو تیار ہوں مگر تمہیں بدلے میں کچھ چاہیے. بتاؤ. وہ آفس میں بیٹھا فون کان اور کندھے کے درمیان رکھے کاغذات کھنگال رہا تھا.
میں صرف آپ کو بتاؤں گا، آپ اور آپ کی والدہ دونوں میرے پاس آئیں گے اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ سچ سچ بتاؤں گا۔ میں آپ کے لیے کام بھی کرنے کو تیار ہوں، لیکن بدلے میں پیسے لوں گا اور بہت سارے پیسے۔ وہ پیسے میرے خاندان کو دیے جائیں گے اور میرا پیکج آپ اور مسز کاردار میرے ساتھ بیٹھ کر مجھ سے ڈسکس کر کے طے کریں گے۔ اس تبدیلی کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ میں تھک چکا ہوں ہاشم بھائی، اور میں تنگ آ گیا ہوں، وہ روانی میں کہہ گیا تھا اور پھر رک کر مسکرایا اور بظاہر تصحیح کی۔ ہاشم، میری کو دیکھتے آنکھ دبائی، اگر وہ ندرت ہوتی تو جوتا اٹھا لیتی۔ اگلے ہفتے ہم نے آنا ہے ادھر، ٹھیک ہے؟ تمہارے پاس بھی آ جائیں گے، لیکن تم اپنا وعدہ پورا کرو گے؟ اس کی آواز میں ہلکی سی نرمی تھی۔ اور پلیز اس ہپنو تھراپسٹ سے کہیں یہاں سے چلی جائے، میں نے نہیں کروانا اس سے علاج، کیوں میرے پیچھے پڑی ہے؟ وہ کاغذ فائل سے نکالتا رکا، ایک دم چونک کر چہرہ اٹھایا، فون کندھے سے نکال کر ہاتھ میں لیا۔ کون تھراپسٹ؟ وہی سرخ سکارف والی، آپ کے بزنس پارٹنر کی بیٹی، جس کو کرنل خاور میرے پاس لایا ہے۔ لمحے بھر کو رکا۔ کیا آپ کو نہیں پتا؟ اور دوسری طرف فون منقطع ہو چکا تھا اور ہاشم موبائل رکھتی آندھی طوفان کی طرح کمرے سے نکلا تھا اور ٹائی کے ناٹ ڈھیلے کرتے ہوئے سرخ چہرے کے ساتھ وہ تیز تیز قدم بڑھاتا ہال عبور کر کے سامنے آیا اور ایک کمرے کا دروازہ کھولا۔ خاور فون پہ بات کر رہا تھا، اس کو دیکھ کر اٹھا اور ہاشم آگے بڑھا اور فون کا کریڈل کھینچ کر زمین پہ دے مارا، اور خاور ایک دم ششترا رہ گیا۔ اس نے گریبان سے پکڑ کر خاور کو جھٹکا دیا۔ کس کی اجازت سے تم آبی کو وہاں لے کر گئے؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتا وہ دھاڑا تھا۔ سر، میں نے ہپنو تھراپسٹ کی بات کی تھی آپ سے، میں نے ہارون صاحب سے، وہ ہکلاتے ہوئے وضاحت دینے لگا۔ بکواس بند کرو، تم میرے لیے کام کرتے ہو یا ہارون عبید کے لیے؟ نہیں۔ غصے سے اس کا کالر جھٹک کر اسے پرے دھکیلا۔ تم مجھ سے پوچھے بغیر اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا سکتے ہو؟ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ سر میں تو… بکواس بند کرو۔ اس نے زور سے بوٹ کی ٹھوکر ماری اور نازک سی ٹرالی الٹ کر پیچھے جا گری۔ ابھی اس کو واپس لاؤ گے تم وہاں سے؟ خاور، اگر وہ دوبارہ اس سے ملی تو میں تمہیں شوٹ کر دوں گا، سنا تم نے؟ اور خاور کا اہانت اور شوق سے بھرا چہرہ چھوڑ کر وہ اسی طرح باہر نکل گیا۔ اسے کہیں پہنچنا تھا جلدی، ورنہ شاید وہ واقعی خاور کو شوٹ کر دیتا۔ خاور ابھی تک دنگ تھا، پس منظر میں ایک آواز ابھری تھی۔ تم کبھی کاردار نہیں بن سکتے، وہ تمہیں کبھی اپنے ساتھ نہیں بٹھاتے۔ اور سین ہوا ختم۔ سرما شاہ ان دنوں ایک ورک شاپ کے سلسلے میں ملک سے باہر تھا اور فارس غازی جوڈیشل ریمانڈ پہ جس دن جیل بھیجا گیا تھا اسی روز سرما شاہ واپس آیا تھا۔ ایئرپورٹ سے گھر کے راستے میں اس نے ڈرائیور سے پوچھا، عائزہ بی بی کہاں ہے؟ وہ 2 دن سے فون ہی نہیں اٹھا رہی، لینڈ لائن بھی نہیں مل رہا۔ ڈرائیور لا تعلقی کا اظہار کر کے خاموش رہا، البتہ باریک بیک ویو مرر میں صاحب کو دیکھتا ضرور تھا۔ کار گیٹ کے اندر داخل ہوئی اور وہ دروازہ کھولتا باہر نکلا تو دیکھا لان میں عائزہ اور شزا کے والد کھڑے تھے۔ وہ دراز قد، سیاہ سرمئی قلموں والے بھرے بھرے جسم کے تنومند انسان تھے اور سفید شلوار سوٹ میں ملبوس، اور چہرے کا رنگ سرخ گلابی تھا۔ ساتھ موجود 4 افراد بھی اسے دیکھ کر کھڑے ہو گئے تھے اور سرما شاہ کو انہونی کا احساس ہوا تھا۔ السلام علیکم انکل، وہ بظاہر مسکرا کر کہتا، گلاسز گریبان میں اٹکاتا ان کی طرف ہی آ رہا تھا، اور آئی جی صاحب آگے بڑھے اور ایک دم اسے گریبان سے پکڑ لیا۔ ساری دنیا کہتی تھی جیسا باپ پہ ویسا بیٹا نکلے گا، پھر بھی میں نے تمہارا اعتبار کیا۔ انہوں نے بھاری بھرکم ہاتھ اس کے منہ پہ جڑا اور غصے سے بہت ہی مغلظات بھی کہہ رہے تھے، اور سرما شاہ پیچھے کو لڑکھڑایا۔ تم نے میری دونوں بیٹیاں برباد کر دی؟ انکل کیا ہو گیا ہے؟ اس کا چہرہ سرخ ہوا اور ان کا ہاتھ روکنے کی کوشش کرنے لگا، اور 2 نوجوان آگے بڑھے اور آئی جی صاحب کو تھام کر بمشکل ہٹایا، اور ایک نے سرس سے سرما شاہ کے ہاتھ پیچھے باندھے اور اس سے پہلے کہ وہ مزاحمت کر پاتا اس نے ہتکڑی بند کر دی۔ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو مجھے انکل، میری بات تو سنیں۔ وہ بھی غصے سے چلایا، وہ جھوٹ بول رہی ہے، وہ بکواس کر رہی ہے۔ وہ تمہاری دوسری شادی کے بارے میں جان گئی تھی، اس لیے تم نے اسے اغوا کر لیا۔ تم نے میری بیٹی کو برباد کر دیا۔ وہ غصے اور دکھ سے پھر اس کی طرف بڑھے تھے، مگر دونوں جوانوں نے انہیں پھر سے تھام کر پیچھے کیا۔ سر، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ اندر جائیں، یہ ہمارے حوالے ہے، ایک آفیسر ان کو تسلی دے رہا تھا۔ عائزہ کہاں ہے؟ عائزہ کو بلاؤ، وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ وہ ان 2 اہلکاروں کے نرغے میں پھنسا اور سرخ چہرے کے ساتھ چلا چلا کر ملازموں کہہ رہا تھا، مگر کوئی بھی نہیں سن رہا تھا۔ نام مت لو میری بیٹی کا، وہ انگلی اٹھا کر تنبیہ کرتے گرجے تھے۔ عائزہ، ارسم اور شزا کو ملک سے باہر بھیج دیا میں نے۔ ساری زندگی تم اپنے بیٹے کی شکل کو ترسو گے، اور تم بھی تو جانو اولاد کو کھونے کا درد کیا ہوتا ہے سرمت۔ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، چھوڑو مجھے، میرا بیٹا کہاں ہے؟ وہ چلایا تھا۔ اسے دور لے جاؤ میری نظروں سے، اس سے طلاق نامے پہ دستخط کراؤ، پراپرٹی کے کاغذوں پہ بھی اس کو اتنا مارو ولید کی اس کی شکل بھی بدل جائے۔ وہ تیز تیز بولتے ہانپنے لگے تھے اور 2 اہلکار اس کو زبردستی کھینچتے گھسیٹتے کار کی طرف لے جا رہے تھے۔ دیکھ لوں گا میں تم سب کو، کوئی بھی عدالت میں مجھ پہ کچھ بھی ثابت نہیں کر سکتا۔ اور آفیسر نے اسے کار میں دھکا دیا، پھر جھک کر سختی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ کون سی عدالت؟ ہم تمہیں تمہارے جیسے کسی تھانے تو نہیں لے کے جا رہے، ہم تمہیں بیورو کی زیر زمین جیل میں لے کے جا رہے ہیں۔ کرمنل پروسیجر کوڈ ہم پہ اپلائی نہیں ہوتا، نہ
ہم تمہیں کسی عدالت میں پیش کریں گے، آج سے تم ایک مسنگ پرسن ہو۔ اور کھٹاک سے دروازہ اس کے منہ پہ بند کر دیا، اور آئی جی صاحب ابھی تک غصے سے ہانپتے اس کو گالیاں ہی نکال رہے تھے، پھر وہ تھک کر کرسی پہ نڈھال سے بیٹھے۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ وہ طاقتور لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگا ہے، وہ ناجائز پیسہ بناتا ہے، فیورز دیتا ہے، مگر انہوں نے اسے کچھ نہیں کہا تھا۔ انہیں یہ سب معلوم تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ وہ غیر جانبدار رہنا چاہتے تھے، اور انسان کو جہنم میں اس کی غیر جانبداری ضرور پہنچاتی ہے۔ اینیکسی کے تہہ خانے میں دیوار پہ لگے کاغذوں کے سامنے حنین کھڑی تھی، اور ہاتھ اونچا کر کے اس نے سرمشا کی تصویر اتاری اور اس کے 2 ٹکڑے کر کے قریب جلتے ہیٹر پہ رکھ دیا، اور آگ کے شعلے تصویر کو اپنی لپیٹ میں لے کر سیاہ کرنے لگے، اور سین ہوا ختم۔ ہنا نے اطمینان سے مڑ کر زمر کو دیکھا، جو میز پہ فائلز اور کتابیں رکھے نوٹس بنا رہی تھی، اور سر اٹھائے بغیر بولی، اس کو انجوائے مت کرو۔ ہنا چونکی، پھر خفیف سے سر جھٹکا، میں تو انجوائے نہیں کر رہی۔ اور زمر کے موبائل کی ٹون بجی تو وہ فون اٹھا کر دیکھنے لگی، ان کے ڈاکٹر کا پیغام تھا۔ خوش قسمتی سے ایک ڈونر کا بندوبست ہو گیا، اس کا نمبر بھیج رہا ہوں، آپ اس سے بات کر لیں اور تمام معاملات طے کر لیں۔ غریب آدمی ہے، پیسوں کی سخت ضرورت ہے اسے۔ ساتھ ہی ایک نمبر موصول ہوا، اور زمر نے گہری سانس لی اور ڈونر کے نام سے اسے محفوظ کر دیا۔ دل سے ایک بوجھ سا ہٹا۔ وہ فائلز کہاں تک پہنچی ہنی؟ بتایا تھا نا، اپنی ایک فلیش خاور کے پاس لے کر گئی تھی، اس پہ تجربہ کر کے اسے انکرپٹ کرنے کا طریقہ سیکھا ہے۔ اب ان فائلز پہ احتیاط سے اپلائی کر لوں وہ طریقہ۔ بہت سی چیزیں اب بھی نہیں معلوم، سو کچھ دن تو لگیں گے، شاید مہینے، مگر ہو جائے گا، وہ پر امید تھی۔ اس سے چند کوس دور قصرے کاردار لاؤنج پورا روشن تھا، اوپر سے نوشروان چہرے پہ ڈھیروں بیزاری سجائے سستی سے زینے اتر رہا تھا، اور جمائی روکتے وہ نیچے آیا اور صوفے پہ ڈھیر ہو گیا۔ آنکھوں کے گلابی پن سے صاف ظاہر تھا کہ وہ ڈرگز استعمال کر رہا ہے۔ ممی کہاں ہے فیونا؟ فیونا سامنے آئی تو اس نے پکارتے ہوئے میز پہ پیر رکھے اور موبائل چہرے کے سامنے کیے فیس بک کھولنے لگا۔ مسز کاردار اور ہاشم صاحب صبح سری لنکا کے لیے نکلے تھے، ان کی کوئی میٹنگ تھی اور ایک سیمینار بھی تھا۔ وہ خاموشی سے بیٹھا موبائل دیکھتا رہا اور شہرین کی ساری ٹائم لائن چیک کی، ایک پوسٹ پڑی، مگر پھر بیزار ہو گیا۔ سر جھٹک کر چہرہ اٹھایا تو مرکزی دیوار پہ بڑا سا وکٹورین ڈیزائن کا فریم آویزاں تھا، جس میں وہ چاروں کھڑے مسکرا رہے تھے۔ اورنگزیب، ہاشم، جواہرات اور وہ خود شیرو سے تکے گیا، مکمل فیملی گروپ فوٹو۔ ایک خیال نے ذہن پہ ہلکی سی دستک دی، کہ یہ مکمل گروپ فوٹو تھا، مگر فیملی تو مکمل نہ تھی۔ اور کسی معمول کی طرح اس نے موبائل اسکرین کو چھوا اور سرچ کے خانے میں لکھا علیشا کاردار، اور کچھ بھی سوچے بنا کلک کر دیا۔ فہرست میں پہلے نام کی بریکٹس میں لکھا تھا اینڈس ایور آفٹر۔ جس زمانے میں گھر میں اس لڑکی کے نام پہ جواہرات اور اورنگزیب میں لڑائی ہوئی تھی، تب اس نے سرچ کیا تھا اس کو، شاید اسی لیے اس کا نام اب بھی نکل آیا تھا، سر فہرست۔ نوشروان نے پروفائل کھولی، کور فوٹو پہ کلک کیا۔ وہ 2 ہفتے قبل لگائی گئی تھی، اور پہلے سے ذرا بڑی بڑی اور مسکراتی ہوئی علیشا کتابیں لیے کسی یونیورسٹی کے باہر کھڑی تھی، اور اس کی آنکھیں، شیرو نے اسکرین کو زوم ان کیا، بالکل اورنگزیب جیسی ہی تھی، نوشروان جیسی اور فارس جیسی۔ کتنے ہی پل بیت گئے اور وہ یوں ہی گردن ترچھی کی اس کی تصویر دیکھتا رہا۔ وہ رحاب سے صحتیاب ہو کر آئی تھی اور اب تعلیم حاصل کر رہی تھی، اور یہ تصویر سے واضح تھا۔ بغیر کسی دوسرے خیال کو ذہن میں لائے شیرو نے فرینڈ ریکویسٹ کے آپشن کو کلک کر دیا۔ دوستی کی درخواست بھیج دی گئی ہے۔ فیس بک نے ادب سے اطلاع دی، اور وہ عجیب سے محسوس کرنے لگا، اور سین ہوا ختم۔ کولمبو کی پرنم بھیگی ہواؤں میں اس شام عجیب سا جوش تھا، جو مایوسی کی انتہا پہ پہنچنے والوں کو نئے دن کی سورج کی امید دلایا کرتا تھا۔ ایسے میں اس طویل قامت ہوٹل کی عمارت کی ایک کھڑکی سے اندر جھانکو تو بیڈ روم پہ نیم دراز آبدار کتاب پڑھتی دکھائی دے رہی تھی۔ بال اسکارف سے آزاد، لمبے اور سرخ رنگ کے تھے، اور چمکتا ہوا سرخ بھورا رنگ۔ بیڈ سائڈ ٹیبل پہ دھرا موبائل خاموش تھا، اس پہ ہاشم کے پچھلے 7 دنوں میں 7 کالز آئی تھی جو اس نے نہیں اٹھائیں۔ خاور کی ایک ہی تھی جو اس نے سن کر بے رخی صرف اتنا کہا تھا، ابھی وہ دن نہیں آیا جب ہاشم کاردار مجھ پہ حکم چلا سکے، جب مرضی ہوگی چلی جاؤں گی، اور کھٹاک سے فون بند کر دیا تھا۔ اب بھی پڑھتے پڑھتے اس نے اچانک دراز کھولا اور وہ مڑا تڑا سا کاغذ نکالا۔ ہیمن، اس کا کیا مطلب تھا؟ وہ الجھ کر اس تصویر پہ ہاتھ پھیرنے لگی۔ زیر زمین جاؤ تو سادی کمرے کے باہر بنے لاؤنج میں ہاشم گرے سوٹ، ٹائی اور مسحور کن پرفیوم میں لپٹا ایک کرسی پہ ٹانگ جمائے بیٹھا تھا، جبکہ جواہرات درد زیدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھتی، پرس نیچے رکھتی دوسری کرسی پہ بیٹھی تھی، اور اس کے لبوں پہ مسکراہٹ مگر آنکھوں میں شدید خوف تھی۔ سادی سامنے آ کھڑا ہوا تو وہ مسکرائی، نزاکت سے ماتھے پہ آئے بال انگلی سے پیچھے جھٹکے اور سر سے پیر تک اسے دیکھا۔ تم کیسے ہو سادی؟ مجھے خوشی ہے کہ تم نے درست راستے کا انتخاب دیر سے ہی صحیح مگر کر تو لیا۔ وہ سفید ٹی شرٹ اور نیلی جینس میں ملبوس تھا، اور چہرے پہ سنجیدگی اور آنکھوں میں نرمی تھی، اور ذرا سا مسکرایا۔ میں ٹھیک ہوں مسز کاردار، کیا آپ نے مجھے کبھی مس کیا؟ پھر مقابل کرسی پہ بیٹھا اور ایک نظر ہاشم پہ ڈالی جو سنجیدہ اور سپاٹ نظر آ رہا تھا۔ کیوں نہیں، تم ہمارے بہت اچھے دوست تھے سادی۔ میں اب بھی آپ ہی کا دوست ہوں، اس نے جواہرات کی آنکھوں میں دیکھ کر یاد دہانی کرائی۔ کام کی بات پہ آؤ سادی، تمہیں کیا چاہیے؟ ممی کو بامشکل میں نے ساتھ آنے پہ راضی کیا، اگر اس میں پھر تمہاری کوئی گیم ہوئی نا تو
شہرین کاردار میری وکیل شہرین تھی، وہ تیزی سے بولا، اور اس کو دی تھی میں نے ایک ویڈیو کی ایک کاپی۔ نیلے رنگ کے لفافے میں ایک سی ڈی ہے جو انکرپٹڈ ہے، اس نے اپنے کمرے کے لاکر میں رکھی تھی۔ اور ہاشم بری طرح چونکا تھا اور ٹانگ سے ٹانگ ہٹائی اور ایک نظر جواہرات کو دیکھا جو دوسری جانب یکٹک دیکھ رہی تھی۔ میری ادھر کیا کر رہی ہے؟ میری کچن کی چوکھٹ پہ سر جھکائے میری کچن کی چوکھٹ پہ سر جھکائے کھڑی تھی۔ شہری نے تم سچ بول رہے ہو؟ میں جھوٹ نہیں بولتا، تمہیں پتہ ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اسی انداز میں بولا تھا اور کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ میری ادھر کیسے ہاشم؟ جواہرات کسی خواب کسی کیفیت میں بولی تھی اور بے یقین نگاہیں میری پہ ہی جمی تھیں۔ میری کو ہاشم نے میری دیکھ بھال کے لیے رکھ لیا مسز کاردار، فکر نہ کریں، ہمارا بہت اچھا وقت گزر رہا ہے یہاں پہ۔ مسکرا کر اطلاع دی تو جواہرات ایک دم گمسم سی دیکھنے لگی۔ کام کی بات پہ اوسا دی، تمہارا پیکج؟ میں نے آپ کو یہاں کچھ اور بتانے کے لیے ہی بلایا ہے، اور ہاشم کے چہرے پہ برہمی ابھری۔ تمہاری گیمز نہیں ختم ہوں گی، ہاں میں جا رہا ہوں۔ وہ بیزاری سے کھڑا ہوا تھا کہ سعدی نے گردن اٹھا کر اسے دیکھا۔ تمہارے باپ کی موت طبعی نہیں تھی، اسے قتل کیا گیا تھا۔ اور لمحے بھر کو ہر شے ساکت ہو گئی اور باہر بہتا سمندر، تیز چلتی نم ہوا، ہاشم کی آنکھیں اور جواہرات کی دھڑکن۔ کیا بکواس ہے یہ؟ وہ بیٹھا نہیں، انداز میں غصے سے زیادہ تعجب تھا۔ تمہارے باپ کا چہرہ مرتے وقت بے حد سفید تھا، تم نے ڈاکٹر سے بھی پوچھا تھا مگر ڈاکٹر نے تم سے جھوٹ بولا۔ اس نے کہا یہ استما کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ بھی کھڑا ہو گیا اور لمحے بھر کے لیے ہاشم کی آنکھوں سے نگاہیں ہٹائے بغیر، مگر ڈاکٹر تو بک چکا تھا۔ تم نے بھی یقین کر لیا کیونکہ تمہارے نزدیک یہ ناممکن تھا کہ تمہارے ناقابل تسخیر باپ کو، تمہارے دیوتا جیسے باپ کو کوئی قتل بھی کر سکے۔ قتل تو ہم چیونٹیوں جیسے لوگ ہی کیے جاتے ہیں، پیر کے نیچے مسلے جاتے ہیں۔ تو آج میں تمہیں بتاؤں گا کہ تمہارا باپ بھی قتل ہوا تھا۔ اور جواہرات ایک دم کھڑی اور وحشت سے دور کھڑی میری کو دیکھا اور پھر سعدی کو جو ہاشم کے مقابل کھڑا تھا، اور اس نے ہاشم کا چہرہ دیکھا۔ وہ برہم تھا، متعجب تھا اور وہ چونکا ہوا بھی لگ رہا تھا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ تمہارے آفس آ کر بھی تم سے سب سچ بولا تھا میں نے ہاشم، تم بھی جانتے ہو مجھے، میں ثبوت اور گواہ دیکھ چکا ہوں، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں۔ تمہارے باپ کو قتل کیا گیا تھا، اور جانتے ہو کس نے قتل کیا انہیں؟ وہ ہلکا سا مسکرایا اور ایک سر تپتی نگاہ سفید چہرے والی جواہرات پہ ڈالی۔ وہ نمک کا مجسمہ بنی کھڑی تھی اور بے یقینی اور خوف زدہ، یہ کچھ کرنے کا وقت تھا، وہ بے ہوش ہو جائے، طبیعت خرابی کا کہہ کر ہاشم سے کہے کہ وہاں سے نکلے، اسے سعدی کو خاموش کروانا تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ ہر شے بے سود تھی۔ ہاشم یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کی بات مت سنو۔ وہ بڑبڑائی اور دل ڈوب رہا تھا مگر ہاشم نے نہیں سنا۔ اس کا غصہ کم ہو رہا تھا اور وہ چونک کر سعدی کو دیکھ رہا تھا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ جاؤ اپنے ڈاکٹر کی کن پٹی پہ پستول رکھو اور اس سے پوچھو کہ کس نے رپورٹ بدلنے کا حکم دیا تھا۔ وہ ابھی اسی کا نام لے گا جس کا نام میں لوں گا۔ بتاؤں کون ہے وہ؟ ہاشم؟ جواہرات کی آنکھوں میں آنسو آ ٹھہرے اور صرف ہاشم کا ہی چہرہ دیکھ رہی تھی، اور وہ سعدی کی آنکھوں میں دیکھتے کسی ٹرانس میں تھی، اور وہ پر یقین نہیں تھا مگر وہ شک میں تھا۔ تم میرے ساتھ کوئی کھیل کھیل رہے ہو، مجھے معلوم ہے سعدی، مگر تمہاری آنکھیں کہہ رہی ہیں کہ تم اس شخص کا نام جاننا چاہتے ہو، تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کس نے قتل کیا تمہارے باپ کو۔ پھر سے ایک کاٹدار نظر جواہرات پہ ڈالی۔ تمہارے باپ کو اس نے مارا ہے جس کے ساتھ تم ایک چھت تلے رہتے ہو، قاتل تو تمہارے گھر میں سے ہی ہے۔ اور جواہرات کو لگا سعدی نے زنجیر کا پھندا اس کی گردن میں ڈال دیا اور اب آہستہ آہستہ زنجیر گھما رہا ہے، گویا کھینچنے والا ہو۔ کس کی بات کر رہے ہو؟ ہاشم، اس کو مت سنو۔ اس کا گلا رند گیا۔ وہ جس کو تم سے محبت کا دعویٰ ہے، تمہاری خیر خواہی کا دعویٰ ہے، تم سے دوستی کا دعویٰ ہے، جس پہ تم بہت اعتماد کرتے ہو، اس نے تمہیں دھوکہ دیا ہے ہاشم کاردار۔ اور جواہرات کی آنکھوں کے آگے اندھیرے چھانے لگے، اس کا سانس رک گیا اور گردن کی زنجیر جو تھی وہ تنگ ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ کون؟ کس کی بات کر رہے ہو؟ وہ اب بھی شک و شبے میں تھا مگر سانسوں کے ساتھ، تھمے ہوئے سانسوں کے ساتھ سعدی کو ہی دیکھ رہا تھا، اور سعدی ایک قدم مزید آگے بڑھا اور ہاشم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولا، مسکرایا، خاور، کرنل خاور نے قتل کیا ہے تمہارے باپ کو۔ اور چند فلور اوپر بیڈ پہ نیم دراز سرخ بالوں میں لڑکی کاغذ کو دیکھتی ایک دم سیدھی ہو کر بیٹھی اور اس کی بلی جیسی آنکھیں چمکی تھیں۔ میں اسے غلط دیکھ رہی تھی، یہ کانٹا نہیں ہے۔ وہ بے دبے جوش سے بڑبڑائی، یہ کراس ہے، سلیپ ہے، اور یہ لفظ، یہ امن نہیں ہے، یہ ہمن نہیں ہے، بلکہ یہ حامان ہے۔ اور اس کے آئیبرو اٹھے۔ اور حامان کون تھا؟ وہ چونکی۔
فرعون موسیٰ کا وزیر، اس کا دست راست، اس کے سارے کام سر انجام دینے والا، اس کی حفاظت کرنے والا حامان۔ وہ متعجب ہوئی۔ اتنے دن بعد اس نے بالآخر وہ پیغام ڈیکرپٹ کر ہی لیا تھا جو کہہ رہا تھا حامان کو سولی چڑھا دو، اور سین ہوا ختم۔ اور اسی کے ساتھ چیپٹر 17 بھی ہوتا ہے ختم، جس کا نام تھا آدمی کے دو دل۔ چیپٹر 18 سٹارٹ ہوتا ہے بھاری ہے وہ سر جو پہنتا ہے تاج۔ خاور، کرنل خاور نے قتل کیا ہے تمہارے باپ کو؟ جہاں جواہرات ششتر رہ گئی وہیں ہاشم کے کان کی لوئیں بھی سرخ ہو گئیں اور آنکھوں میں برہمی آ گئی۔ تم خاور پہ اتنا بڑا الزام کیسے لگا سکتے ہو؟ 1 منٹ، پتلیاں سکیڑے نفی میں سر ہلاتے وہ بولا تھا، یہ کیا تمہاری کوئی نئی گیم ہے؟ تم مجھے اور خاور کو توڑنا چاہتے ہو نا؟ جانتے ہو نا کہ وہ میرا خاص آدمی ہے۔ میں تو صرف تمہیں اذیت دینا چاہتا ہوں اور اپنی بات ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے۔ تحقیق تم نے خود ہی کرنی ہے۔ اور جواہرات سفید چہرے کے ساتھ نڈھال سی واپس بیٹھی۔ کیا بکواس ہے یہ سادی؟ پیکج، پیسے، میرے لیے کام، وہ سب جھوٹ تھے جن کے بہانے تم نے مجھے یہاں بلایا؟ اور ہاشم نے بیزار سے سر جھٹکا۔ اور میرے باپ کی موت صرف ایک حادثہ تھی، کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ انہیں قتل کیا گیا تھا؟ ہاں گواہ ہے میرے پاس۔ سادی نے جواہرات کو دیکھتے ہوئے سر کو ہلکا سا خم دیا، وہ جو دم خود بیٹھی تھی چونکی۔ سادی تم یہ کیا؟ مسز کاردار ہے گواہ، کیونکہ مسز کاردار، کیا آپ نے مجھے نہیں بتایا تھا 2 سال پہلے کہ آپ کو شک ہے خاور پہ؟ اور ہاشم ایک دم بالکل ٹھہر گیا اور جواہرات کا سانس تک رک گیا۔ ممی آپ کو خاور پہ شک تھا؟ اس کی ٹون بدلی اور چونک کر ماں کو دیکھنے لگا تھا وہ۔ آرام سے ہاشم، تم دیکھ نہیں رہے وہ خوف زدہ ہیں؟ سادی نے نرمی سے مداخلت کی۔ میں بتاتا ہوں، تمہارے والد کی موت سے کچھ دن بعد جب میں مسز کاردار کی خیریت پتہ کرنے آیا تو انہوں نے مجھ سے اپنے خدشے کا اظہار کیا تھا۔ ان کو شک تھا کہ انہوں نے کھڑکی سے باہر کوئی سایہ سا باتھ روم سے نکل کر اندھیرے میں غائب ہوتے دیکھا تھا۔ انہوں نے کہا وہ ان کے سب سے وفادار ملازم کا ہی سایہ لگتا تھا، مگر وہ پر یقین نہیں تھی۔ میں نے بھی ان کی بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا تھا، لیکن قید خانہ انسان کو غور و فکر کے لمبے مواقع دیتا ہے۔ وہ کہے جا رہا تھا مگر ہاشم ٹھیک سے سن بھی نہیں رہا تھا، اور وہ ششتر بیٹھی ماں کے پاس آیا اور سنجیدگی سے پوچھنے لگا، ممی یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کیا واقعی آپ نے کچھ دیکھا تھا؟ اور جواہرات نے سفید چہرہ اٹھایا اور ایک نظر سادی پہ ڈالی۔ گردن کی زنجیر تنگ ہوئی اور مسکرا رہا تھا، اور یہی وقت تھا جب وہ سر اٹھا کر ان تمام الزامات سے انکار کر سکتی تھی اور اس متوقع بلیک میل سے بچ سکتی تھی، مگر سر اٹھانے کے لیے کورے اعمال نامے چاہیے ہوتے ہیں۔ اس نے گلابی نم پڑتی آنکھوں سے ہاشم کو دیکھا اور وہ فکر مندی اور برہمی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ انہی کی طرف متوجہ تھا۔ وہ صرف ایک سایہ تھا، مجھے نہیں یاد میں نے خاور کا نام لیا ہو۔ آنسوں سے اس کا گلا روندا اور ہاشم کے چہرے پہ جیسے کسی نے تماچا ہی دے مارا ہو۔ تو مجھے کیوں نہیں بتایا آپ نے؟ زور سے چلاتے ہوئے اس نے بوٹ سے میز کو ٹھوکر ماری اور میز چائے کے کپ سمیت الٹ کی، اور جہاں سادی کی مسکراہٹ تھمی دل زور سے دھڑکا، وہاں کچن میں کھڑی میری بھی کانپ گئی۔ میں بوڑھی ہو رہی ہوں، شاید وہ نظروں کا دھوکا ہو، میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جواہرات ٹوٹے پھوٹے لفظ بول رہی تھی اور بار بار انگلیوں کے پوروں سے چہرہ تھپ تھپاتی۔ میں تو اس بات کو بھول بھال گئی تھی۔ ایک ملامتی نظر، بھیگی ہوئی نظر جو تھی وہ سادی پہ ڈالی۔ اس نے پلکیں بند کر کے سر کو خم دیا اور گردن کی زنجیر اب کس گئی تھی، اور ہاشم اٹھ کھڑا ہوا۔ میں مان ہی نہیں سکتا، خاور میرا وفادار ہے، اس کا ڈیڈ سے کچھ جھگڑا ہی نہیں تھا۔ وہ اب نفی میں سر ہلاتے اب ادھر ادھر ٹہلتے خود کو کمپوز کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہو سکتا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں، میرا اندازہ غلط ہو، تم پوسٹ مارٹم کرنے والے ڈاکٹر سے ہی پوچھ لو نا۔ اور ہاشم گھوم کر اس کے پاس آیا اور کالر سے پکڑ کر اسے کھینچا اور اپنے مقابل لا کر سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے غرایا تھا، اگر یہ بات جھوٹی نکلی تو میں تمہیں وہ سزا دوں گا کہ دنیا دیکھے گی، سمجھے تم؟ جھٹکے سے کالر چھوڑا۔ تمہارے باپ کو قتل کیا گیا ہے ہاشم، اگر خاور نے نہیں تو کسی اور نے۔ کس نے کیا ہے یہ اب تمہیں خود کھوجنا ہے۔ اور ہاشم ایک تیز مگر مضطرب سی نظر اس پہ ڈال کر، چلے ممی کہتا دروازے کی طرف بڑھ گیا، اور ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے وہ غصے میں لگ رہا تھا اور شدید بے سکون تھی وہ۔ جواہرات اپنے قدموں پہ کھڑی ہوئی اور ملامتی نظروں ساتھی کو دیکھا۔ اتنی اذیت کیوں دے رہے ہو مجھے اور میرے بیٹے کو؟ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ خاور نے یہ سب کیا ہے؟ مضبوط بننے کی کوشش میں کمزور آواز مزید کپ کپائی۔ آپ خوف زدہ نہ ہوں، جب تک آپ کے بیٹے ہیں آپ کے ساتھ کوئی آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ اس کے الفاظ پہ وہ اندر تک کانپ کی۔ اگر یہ جھوٹ نکلا تو میں تمہارا بہت برا حشر کروں گا ساتھی۔ دروازے پہ کھڑا ہاشم انگلی اٹھا کر غصے سے تنبیہ کر رہا تھا، اور ساتھی نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے سر کو خم دیا۔ ان کے جانے کے بعد وہ جیسے ہی کمرے میں آیا میری پیچھے آئی۔ یہ بہت برا آئیڈیا تھا سادی، وہ شدید پریشان تھی۔ جب خاور کے خلاف کوئی ثبوت ہے ہی نہیں تو وہ کیسے مجرم ثابت ہوگا؟ اور وہ زخمی سے مسکرایا۔
ثبوت مجھے نہیں ڈھونڈنے، ثبوت مسز کردار خود ہی پیدا کریں گی، کیونکہ ہاشم ایک بات پہ یقین کر چکا ہے کہ اس کا باپ طبعی موت تو نہیں مرا۔ اب الزام کس کے سر آئے گا، یہ مسز کردار نے طے کرنا ہے۔ اب وہی ثابت کریں گی کہ خاور اصل مجرم ہے، مگر اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ یہ سوال میری کو اب بھی الجھا رہا تھا۔ دیکھتی جاؤ، وہ گہری سانس لے کر بیڈ پہ بیٹھ گیا اور میری فکر مندی سے باہر نکل گئی۔ وہ شدید ناخوش تھی اور سین ہوا ختم۔ سنہری نرم گرم دھوپ جیل کے صحن میں بکھر رہی تھی اور فارس غازی سفید کرتے میں ملبوس ایک سپاہی کی میت میں چلتا آ رہا تھا۔ لگ بھگ 6-7 ماہ بعد وہ اسی جیل میں دوبارہ داخل ہوا تھا اور راہداری پرانی اور گندی میلی تھی۔ وہ ایک طویل کھلا اور روشن سا کمرہ تھا اور دونوں مخالف دیواروں کے ساتھ 2 قطاروں میٹرس لگے تھے۔ ہر میٹرس کے اوپر دیوار پہ کھونٹی متعلقہ قیدی کے کپڑے، سویٹر وغیرہ لٹک رکھے تھے۔ کوئی بیٹھا تھا، کوئی گروہ کی صورت میں کھڑا باتیں کر رہا تھا۔ وہ اندر داخل ہوا تو کسی کی نگاہ ادھر پڑی، کسی نے اس کا نام لیا، گردنیں مڑی، خاموشی ہر سو پھیلی اور بہت سے سلام بلند ہوئے۔ وہ سر کے خم اور بڑبڑاہٹ سے جواب دیتا کونے تک آیا اور یہ میٹرس اسی کا تھا اور وہ نیچے بیٹھا اور سر جھکا کر جوتے اتارنے لگا۔ تو ادھر دوبارہ کیسے غازی؟ کسی نے متفکر سا پکارا۔ مرڈر، دیوار سے ٹیک لگایا اکڑوں بیٹھ کے اور سامنے خلا میں دیکھنے لگا۔ جب وہ پہلی دفعہ جیل میں آیا تھا تب وہ ایسا نہیں تھا، تب کچھ ایسا تھا ہی نہیں، مگر اس نے ذہن سے ان دنوں کو جھٹک دیا اور گردن موڑ کر دوسری طرف دیکھنے لگا اور قیدی ابھی تک مڑ مڑ کر اسے دیکھ رہے تھے۔ اور پھر ایک گروہ نے کسی کو راستہ دیا اور ایک شخص ان کے پیچھے سے نکل کر سامنے آتا دکھائی دیا۔ اس کی داڑھی اور مونچھیں سکھوں کی جیسی تھیں، آنکھوں میں سرما اور چہرے پہ اپنائیت بھری مسکراہٹ۔ اسے دیکھ کر فارس کھڑا ہوا۔ غازی، اس نے مسافے کے بجائے پنجہ سا بڑھایا، جس کے ساتھ فارس نے پنجہ ملا کر جکڑا اور پھر سے گلے لگایا۔ علیحدہ ہو کر اس نے مسکرا کر فارس کو دیکھتے اس کا شانہ تھپکا۔ اداس نہ ہو یار، یہ بھی تیرا اپنا ہی گھر ہے۔ اور فارس نے افسردہ مسکراہٹ کے ساتھ ہلکے سر جھٹکا۔ نہ یہ گھر ہے نہ اپنا ہے، چل آ تجھے کچھ نئے دوستوں سے ملواتا ہوں۔ اس کو دوستانہ انداز میں شانے سے تھامے لے کر آگے بڑھ گیا اور اس کا نام محمد جلال الدین آتش تھا، مگر یہاں اسے صرف آتش کہا جاتا تھا اور اس کی آنکھ کے قریب ایک گہرے زخم کا پرانا نشان تھا۔ چپ چاپ اس کے ساتھ چلتے فارس نے خاموش نظر اس کی آنکھ کے نشان پہ ڈالی تھی۔ یہ زخم اسے فارس نے تو دیا تھا، کسی اور زمانے میں اور کسی دنیا میں۔ اس منظر کو 7 دن بیت چکے تھے اور وکیل دفاع کو دیے گئے 7 دن کی مہلت آج تمام ہوئی۔ سو کل اسے پھر سے حوالات گاڑی میں ڈال کر عدالت لے جایا جانا تھا اور وہ آج بھی اتنا ہی سنجیدہ اور خاموش تھا۔ اور سین ہوا یہاں پہ ختم۔ سعدی کے پاس سے آ کر ہاشم اپنے کمرے میں دائیں بائیں ٹہل رہا تھا اور جواہرات مسترب سی کرسی پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ پریشان چونکا ہوا تھا، مگر جواہرات، اس کا چہرہ تو سفید اور جسم بے جان تھا۔ وہ بار بار لب کھولتی لیکن پھر ہاشم کے تیور دیکھ کر چپ ہو جاتی۔ ہاشم کو یہیں چھوڑ کر نچلے فلور پہ جاؤں تو کمرے کے بند دروازوں کے راہداری کے دونوں طرف قطار سے لگے تھے اور دفعتاً ایک دروازہ کھول کر آبدار نکلی اور تیزی سے لفٹ کی طرف بڑھ گئی اور لفٹ نیچے اتری تو وہ کچن میں آئی اور وہاں سے سیدھی ہیڈ شیف کے سر پہ پہنچی۔ مجھے نیچے جانا ہے، مقامی بھاشا میں سنجیدگی سے کہا اور شیف نے تذبذب سے اسے دیکھا۔ مجھے اجازت نہیں ہے میڈم، فصیح صاحب کی غیر موجودگی میں۔ اس نے سٹینڈ سے ایک تیز چھرا اٹھایا اور اس کی نوک شیف کے کاؤنٹر پہ رکھے ہاتھوں کی انگلیوں کے درمیان خلا میں گاڑی اور پھر تیکھی نظروں سے اس کا یکدم شل ہوتا ہوا چہرہ دیکھا۔ تم مجھے بتاؤ، اگر میں تمہیں قتل کر دوں تو کیا میں جیل جاؤں گی؟ تمہیں نہیں لگتا کہ میرے بابا مجھے فوراً بچا لیں گے؟ ہاں؟ اور شیف نے آہستہ سے اپنا ہاتھ نکال لیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سعدی کمرے کے باہر کھڑی تھی اور دستک دے کر دروازہ کھولا تو وہ مضطرب سا مگر سوچ میں گم بیڈ پہ بیٹھا تھا۔ اسے دیکھ کر چونکا، پھر کھڑا ہوا۔ میں نے وکیل کا نام بتا دیا ہاشم کو، اب تمہیں یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اندر آئی، دروازہ بند کیا اور بند دروازے سے پشت لگائے چمکدار آنکھوں اور مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ حامان کون ہے؟ اور سعدی کی گردن میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی، مگر آنکھوں میں سختی در آئی۔ ماموں نے تمہارے ذریعے پیغام بھیجا، انہیں تم پہ اعتبار تھا، مجھے نہیں ہے، اس لیے بہتر ہے کہ تم سب یہ بھول ہی جاؤ۔ کون ہے حامان اور کیا کرو کہ تم اس کے ساتھ؟ وہ پلکیں جھپکا کر شیطانی معصومیت سے پوچھ رہی تھی۔ کم از کم تمہاری طرح میں لوگوں کو سرے راہ پٹوایا نہیں کرتا۔ آبی کی مسکراہٹ تھمی اور آئیبرو تعجب سے بھنچے۔ تم نے اس روز بھی مجھ سے یہی بات کہی، کتنے ججمنٹل انسان ہو تم نے خود سے فرض کر لیا کہ نوشرواں کو پٹوانے میں میرا ہاتھ تھا۔ محترمہ، آپ کے منگیتر نے خود نوشرواں کو بتایا تھا کہ وہ آپ کا منگیتر، اور یہ کہ اگر اس نے دوبارہ آپ کو تنگ کیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ اس سے بھی انکار کر دیں، اس لیے میں نے کہا تھا مجھے آپ پہ اعتبار ہے ہی نہیں۔ سوگوار کمرے میں ایک دم تناؤ سوار آیا تھا اور آبی لمحے بھر کو بالکل سن رہ گئی۔ وہ جو بہت کچھ کہنے کے ارادے سے آئی تھی سب بھول کر باہر کو لپکی، پھولے تنفس اور سرخ چہرے کے ساتھ تیز تیز اوپر آئی۔ ایک دروازے کے سامنے رک کر بیل بجائی، پھر بند مٹھی سے اسے بجایا زور سے، اور جواب موصول نہ ہوا تو اونچا سا بولی، آبدار ہوں، دروازہ کھولو۔ اگلے لمحے دروازہ اندر کو کھلا اور ہاشم کردار سامنے نظر آیا۔ کوٹ اور ٹائی آستینوں کوہنی تک موڑے، وہ ڈسٹرب سے لگ رہا تھا اور پس منظر میں کرسی بیٹھی جواہرات دکھائی دے رہی تھی۔ کیسی ہو ریڈ؟ جبرن مسکرانے کی کوشش کی۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ وہ برہم نگاہیں اس پہ جمائے سینے پہ بازو لپیٹے ہوئے تھی۔ ابھی میں بات نہیں کر سکتا، بعد میں۔
وہ واقعی بھی اس سے بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ جب نوشروا مجھے یونیورسٹی میں تنگ کر رہا تھا تو میں نے تمہیں کال کی تھی، صرف تمہیں، اور تم نے میری شکایت کے جواب میں کہا تھا کہ تم سنبھال لو گے۔ کیسے سنبھالا تھا تم نے؟ ہاشم دروازہ بند کر کے راہداری میں آ کھڑا ہوا، بولا کچھ نہیں، بس اسے دیکھتا رہا۔ ایک دن اچانک سے اس نے مجھے کالز کرنا چھوڑ دیا، دوبارہ کبھی میرے راستے میں نہیں آیا۔ میں نے کبھی نہیں پوچھا کیوں۔ آبی، تم نے اپنے ہی بھائی کو پٹوایا ہاشم؟ وہ بے یقین تھی۔ کس نے بتایا تمہیں؟ تمہارے نئے بیسٹ فرینڈ نے؟ ہلکا سا طنز کیا۔ ہاشم، تم نے میرے کسی منگیتر کا کہہ کر اس کو پٹوایا، تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ سنو آبدار، اب کی وہ سختی سے بولا، میرا باپ میرا آئیڈیل تھا۔ گرب سے لمحے بھر کو آنکھیں بند کی۔ جب میں ہائی اسکول میں تھا تو میں کچھ غلط لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگا تھا، اور میرے باپ نے مجھے ان کے ساتھ پولیس سے پکڑوایا اور تھانے میں ایک رات کے لیے بند کروایا۔ میں اس کے بعد کبھی ان لڑکوں سے ملا۔ میری پڑھائی ٹھیک ہو گئی۔ جیسے میرے باپ نے مجھے ہینڈل کیا تھا، میں نے شیرو کو بھی ویسے ہی ہینڈل کیا، اور وہ بھی ٹھیک ہو گیا۔ وہ میرا بھائی ہے، اس کی حفاظت مجھے کرنی ہے۔ کیسے، یہ صرف میں ہی جانتا ہوں۔ گڈ نائٹ۔ ایک اجندی نظر اس پہ ڈال کر اس کے منہ پہ دروازہ بند کر کے اندر چلا گیا، اور آبدار ابھی تک بے یقین تھی، اور جواہرات اسے آتے دیکھ کر پریشانی سے اٹھی۔ ہاشم، شاید ہم خواہ شادی کی بات کو سیریس؟ میرا باپ قتل ہوا ہے ممی۔ وہ سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتا قریب آیا۔ مجھے اپنے باپ کی نعش دیکھ کر ہی سمجھ جانا چاہیے تھا، لیکن میں نے ڈاکٹر پہ بھروسہ کیا۔ سادی ٹھیک کہتا ہے، میرا تکبر مجھے دھوکہ دے گیا۔ میرا ناقابل تسخیر باپ کیسے قتل ہو سکتا ہے؟ میں یہ ماننے کے لیے تیار نہ تھا، ورنہ ہر چیز میری آنکھوں کے سامنے تھی۔ نفی میں سر ہلاتے وہ نشوڑ رنگت کے ساتھ کرسی بیٹھا، اور جواہرات مسترب تھی۔ کیا خاور ایسا کر سکتا ہے؟ اور ہاشم نے بند دروازے کو دیکھا جس کے پار کچھ دیر پہلے آبی کھڑی تھی۔ ممی، خاور بہت کچھ کر سکتا ہے مجھے بتائے بغیر۔ پھر دونوں ہاتھوں سے اپنی آنکھیں مس لی۔ مگر وہ میرے باپ کو تو نہیں مار سکتا۔ ہمیں اس ڈاکٹر سے بات کرنی چاہیے۔ جواہرات نے فوراً موبائل اٹھایا، مگر اگلے لمحے وہ ششدر رہ گئی جب ہاشم نے سختی سے موبائل اس کے ہاتھ سے چھینا۔ کوئی کسی سے بات نہیں کرے گا، صرف میں بات کروں گا اس سے۔ آپ بھی کسی کو کال نہیں کریں گی۔ انگلی اٹھا کر تنبیہ کی، اور جواہرات کا سانس رک گیا۔ میں تمہاری ماں ہوں ہاشم، اور جو مرا تھا وہ میرا باپ تھا۔ جو بات آپ نے ساتھی کو بتائی وہ مجھے نہیں بتائی ممی۔ اس وقت مجھے کسی پہ بھروسہ نہیں ہے۔ گلابی آنکھوں کے ساتھ وہ دکھ سے کہتا اٹھا، اور موبائل اس کے ہاتھ میں تھا۔ آپ پہ بھی نہیں۔ اور باہر کی طرف بڑھ گیا، اور جواہرات کی آنکھ سے ایک آنسو نکلا اور چہرے پہ لڑک گیا، اور ہاشم زور سے دروازہ بند کر کے جا چکا تھا، اور وہ بالکل اکیلی رہ گئی تھی۔ اور اسی کے ساتھ یہ سین ہوا ختم، اور اسی کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی ہوئی ختم۔ تو فارس غازی نے جو کوڈ لینگویج میں HAMAN لکھا تھا، فائنلی اس کو ڈی کوڈ کر لیا گیا۔ وہ تھا حامان۔ حامان کو سولی چڑھا دو۔ کیا آپ کو سمجھ آئی ہے یہاں پہ اس بات کا کیا مطلب تھا؟ حامان کہہ کر کس کو مخاطب کیا گیا تھا، اور سعدی کو ایسا کیا ہنٹ دیا گیا کہ وہ خاور کے ہی پیچھے پڑ گیا؟ میں نے بھی آپ کو ایک عدد ہنٹ دے دیا ہے۔ حامان کو سولی چڑھا دو، اس کا کیا مطلب ہے ضرور بتائیے گا کامنٹ سیکشن میں۔ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے رکھیے اپنا بہت سارا خیال۔ ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔